गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सारी ख़वातीन जब भी मुझे कभी बाज़ार में निकलती हूँ, कहीं भी मिलती हैं, तो मुझे इतनी प्यारी सी जो है वो एक झप्पी है, इतनी प्यारी सी तरह लपटाती हैं, प्यार करती हैं कि तुम हमें एंटरटेन करती हो, तुम हमें कभी कभी बड़ा खुश करती हो, तुम हमें बड़ी पते पते की बातें बताती हो। और उसके बाद कोई सेलिब्रिटी उन्हें बुरा लगता है या कोई अच्छा लगता है तो वो अपनी चीज़ों का इजहार करती हैं, अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ का इजहार करती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अपने दिल का हाल जो शायद वो किसी और को नहीं सुना सकती, वो मुझे पकड़ के सुना रही होती हैं और मैं सुनती हूँ, समझती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी समझदारियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैंने इन आम यानी आप ख़वातीन से सीखी है जब आप मुझे मिलती हैं और अपनी ज़िंदगी के किस्सों से आगाह करती हैं। और यही नहीं, बहुत सारी ख़वातीन मेरे शो पे भी आती हैं जिनसे शायद मैं अपने शो पे पहली बार मिल रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है उनसे मिल के कि ख़वातीन की अगर बात करूँ मैं तो ख़वातीन के कई रूप होते हैं, औरत के कई रूप होते हैं। कभी वो बहुत हिम्मत वाली होती है, कभी वो इतनी बहादुर होती है कि आप सोच नहीं सकते कि या अल्लाह, ये तो कहते हैं कि सिंफ़े नाजुक है लेकिन ये इतनी बहादुर है। फिर कभी आप देखते हैं बहुत कमज़ोर होती है, ज़रा सी ठेस लगती है और जैसे बिखर जाती है, टूट जाती है। इमोशनल होती है, कभी इतनी इमोशनल होती है कि बड़े बड़े फ़ैसले चुटकियों में ले लेती है, सिर्फ अपने इमोशनल होने की वजह से। जो फ़ैसले सही वक्त पर सही जगह लेने होते हैं वो नहीं ले पाती, इसी कमज़ोरी की वजह से। और कभी बहुत पत्थर दिल होती है, इतनी पत्थर दिल होती है कि कोई भी सितम उस पर ढाते रहो उसको कुछ आँच नहीं आती, या वो इतनी पत्थर दिल होती है, इतनी अकड़ जाती है कि आप उसके पैरों में पड़ जाओ, आप उससे माफ़िया मांग लो, आप उसके घुटनों में पड़ जाओ, वो माफ़ नहीं करती। कभी बहुत समझदार हो जाती है कि पूरे ख़ानदान उसी के पास बैठता है, अपने निजी फ़ैसलों के लिए उसी से मशवरे लेता है। पूरा ख़ानदान यही कहता है कि जिरगा की सरदार तो बस यही होगी। कभी बहुत बेवकूफ़ हो जाती है, इतनी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ करती है, आदाब अर्ज़ है, मैंने भी बहुत की है ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभार मैंने बड़ी समझदारी से भी काम लिया। ज़िंदगी इन्हीं चीज़ का मजमुआ है। हर औरत जो वहाँ बैठी है वो चाहे कितनी भी समझदार होगी, वो कहेगी हाय ये मुझसे क्या बेवकूफ़ी हो गई, लेकिन कभी कभार वो इतना कोई समझदारी का स्टेप उठाती है कि उसके आसपास वाले हैरान रह जाते देख के कि ये इसने क्या किया है। कभी औरत बहुत डिपेंडेंट होती है, यानी कि एक सड़क क्रॉस करने के लिए भी उसे अपने भाई, बेटे, मियाँ, अब्बा, किसी भी मर्द का सहारा चाहिए होता है। और कभी इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि जहाज़ तक उड़ा लेती है और उसका सहारा लेने के लिए हर कोई उसका हाथ थामता है। उसकी हर फितरत, हर नेचर, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। और उस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर एक नई कहानी जन्म लेती है। जब आप अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, आप अपनी आदत, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी स्ट्रेंथ, उन सब से लड़ रहे होते हैं, मुझे अपने अंदर से क्या बाहर निकालना है, मुझे अपने अंदर से क्या अपने अंदर समो लेना है, क्या ऐसी आदत है जिससे जब आप समझदार हो जाते हैं तो आप फ़िल्टर करते हैं अपने अंदर की अच्छी और बुरी चीज़ों को। लेकिन उसके लिए आपको आगाही होना ज़रूरी है, आपको ऑब्जर्वेंट होना ज़रूरी है। और आज मैं वही कर रही हूँ। जो चीज़ आप शायद अपने अंदर फ़िल्टर नहीं कर पा रहे, जो चीज़ आप जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे अपने हवाले से कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, शायद इन कहानियों को सुनकर आप एनालाइज़ कर सकें कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ गलत कदम रखा, क्यों मेरी ज़िंदगी रुइन हुई, क्यों बर्बाद हुई, या क्यों अच्छी नहीं हो सकती थी। ज़िंदगी में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इन ख़वातीन से मिलकर, और सही ज़िंदगी का रूप शायद इन्होंने ही हमें दिखाया है। आइए, बड़े दिनों बाद मैं आपको औरत कहानी से वाकिफ़ करती हूँ। अलग अलग कहानियाँ होंगी, अलग अलग नेचर्स होंगी, अलग अलग तकालीफ़ होंगी और अलग अलग हिम्मत होगी उनसे लड़ने के लिए। आपको कितनी हिम्मत चाहिए? आइए
कुछ यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभी सुबहें ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आज होने वाली है, और आज ये सुबह इसलिए ऐसे होने वाली है कि आपको पता है हमने अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ जिन लोगों के साथ किया था उसमें ये लोग सरे फहरिस्त हैं, जिनकी वजह से हमने इस ज़िंदगी में प्रैक्टिकली बहुत सीखा। क्योंकि जब तक आप अपने खोल से नहीं निकलते, सोने का चमचा लेके पैदा हुए, अम्मा अब्बा ने ऐसे पाला, नखरों से पाला, तो पता ही नहीं कि दुनिया में होता क्या है। ऐसा लगता था कि हाय हाय हमें छोटी सी एक चूंटी लगी, घुटने पे दर्द हुआ तो बस हमारा ही दुख सबसे बड़ा दुख है। मगर जब इस दुनिया में निकले, प्रैक्टिकली देखा जाके और ख़वातीन से मुलाकात की तो अंदाज़ा हुआ हमें तो कोई दुख ही नहीं। जो दुख ये ख़वातीन बेयर कर रही हैं, जिन हालात से ये गुज़र रही हैं, वी आर ब्लेस्ड। और अपने अंदर शुक्रगुज़ारी पैदा करने के लिए आपको इन औरतों की कहानी सुननी पड़ेगी। सो मैं ज़िक्र करने वाली हूँ उस एक ऐसे इदारे का जहाँ जब भी किसी चीज़ से सबक हासिल करना हो या अपने आप को दोबारा ज़मीन की तरफ लाना हो तो उस इदारे का रुख करें आप। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा से हमारे साथ रहे हैं और हम उधर इस तरह आते जाते रहे हैं। उनके वहाँ पे रहने वाले शेल्टर में रहने वाले लोगों के साथ फैमिली टर्म्स डेवलप हो गए। वहाँ कितनी सारी लड़कियों की हमने मिलकर शादियाँ कराई और एक वो रास्ता खुला कि चलो उधर भी रिश्ते आने लगे। बच्चों की अडॉप्शन से लेकर हर चीज़, कितनी सब चीज़ें मुझे तो मैंने प्रैक्टिकली बड़ी सीखी हैं उस इदारे से। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बहन। माशाल्लाह। कितने साल हो गए हैं आपके इस इदारे को? मुझे 32 साल हो गए, 32 ईयर्स क्रॉस हो गए। 32 साल से सारिम भाई आप सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात, बच्चों, उन सबकी कहानियाँ सुन रहे हैं, उनके साथ बेयर कर रहे हैं, उनके हल निकाल रहे हैं। बिल्कुल, असल होता ये वो लोग समझते थे ख़वातीन की हेल्प, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है कि वो मर्द बेचारा ना रो सकता, ना किसी को गम बता सकता, ना सामने आ सकता। लेकिन ख़वातीन ये है कि वो भी चाहती हैं कि ठीक है हमारा अगर और कोई बस नहीं चलता, हाँ। कम से कम किसी औरत को अपना गम बता करके महफूज कर ले, अपनी चीज़ें बता के महफूज कर ले। ख़वातीन तो बता देती है, आपके पास मर्दों का शेल्टर एक अलग शेल्टर। जी बिल्कुल, मर्द भी हैं, उनका जिक्र हमने कभी किया ही नहीं है कि वो कितने दुखी होते हैं। क्या मर्द रोता है? नहीं रोता है, क्यों नहीं रोता। हाँ। हमारे पास भी आके रोते हैं। और आपको शायद याद नहीं, एक बार हमने यहाँ भी प्रोग्राम किया था मर्दों का, और यहाँ भी आके उन्होंने अपना, और अक्सर अच्छा देखे प्रॉब्लम क्या, औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो, कोई दूसरा और तीसरा नुकसान दे तो सब्र है, समझ है। नुकसान कौन दे रहा है? अपना ही दे रहा है। अच्छा, औरतों को तो ये होता है कि उनके घर वालों ने निकाल दिया, लड़ाई हो गई मियाँ से, वो मर्द क्यों आते हैं? मर्द बेचारे कभी खुद इज्जत के मारे छोड़ के भी आ जाते हैं, और कभी कभी सब कुछ औरत अपने नाम किए हुए होती है तो उसको जो है ना बच्चों के साथ मिलके बाहर, बहुत आम सी बात है ये, बहुत आम सी बात है। जायदाद अपने नाम करा के, और बहुत आम सी बात है, बहुत आम सी बात है। खास तौर पे अब ये जब हम कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो हर कोई अपने ऊपर ना ले ले कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। हम वो बात कर रहे होते हैं जो हमारे सामने चीजें आई हैं। जैसे बाहर होते हैं मर्द, सारी जिंदगी वहाँ रह करके भेजते रहते हैं, घर बना लिया, चीजें बना ली। जब वो बेचारा पलट के आता है तो वो चाहता है कि मेरी थोड़ी सी सुनवाई हो, मकसद मैंने इतनी मेहनत की है। उस वक्त आकर के घर में फसाद होता है और उठा करके उस मर्द को बाहर फेंक देते हैं। अभी मैंने इधर ही नॉर्थ कराची वाली साइड से एक बाबा को उठाया था। आप यकीन जानिए निदा, एक लफ्ज़ इसमें ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, जब उसको उठाया था ना तो मेरे ऊपर न जाने कितने कीड़े चढ़ गए थे उससे। इस बुरी हालत के अंदर हमने उसको उठाया तो उसके पूरे जख्म कीड़े से भरा हुआ, जो पूरी जिंदगी बाहर कुछ वो तो यहीं का था, यहीं कमाता रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ बुरा ही होगा, मैं उसके लिए कोई ये नहीं कह रहा मर्द अच्छा होगा या घर वाले बुरे होंगे, हो सकता है सारे घर वाले अच्छे मर्द, लेकिन ये कौन सी सजा है? लेकिन सारिम भाई मैं ये कहूँगी मर्दों से कि हमें कभी प्रोग्राम करना चाहिए कि कभी कभार सारी जिंदगी जब उनके जान होती है ना जिस्म में, तो कभी कभार बड़े जालिम पूरी जिंदगी रहते हैं, सारे घर वाले डरते हैं, खानदान वाले डरते हैं। एंड क्या होता है? जब बच्चे बड़े होते हैं वो इतनी नफरतें डेवलप होती ये होता है एंड कि बुढ़ापे में वो शेल्टर का मतलब जब उस वक्त उसने अपने बच्चों के बच्चे देखने हैं, सहन में खेल रहे हो, सो आपको पूरी जिंदगी एक सॉफ्टनेस रखनी होती है। नहीं, मगर इसका ऑपोजिट भी देखा है। अच्छा,
کہ مائیں بھی پھر جو ہے نا جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ بس اب حد ہو گئی ہے، تو باپ رہ رہا ہوتا ہے اور ماں باہر ہوتی ہے. ہر چیز دیکھیں دنیا ہے نا، میں نے اس لیے کہا کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں ایسا نہیں ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کو اجاگر ہونا چاہیے، جو مین ایشو ہے اس میں مرد عورت ساس سسر یہ سب نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کو اجاگر کرے، سارے رشتے ساری چیزیں. آپ لوگ جج نہیں کرتے کہ بھائی کیا اس کا قصور، یہ ظالم ہے یا کیا ہے. سمجھا دیتے، شیلٹر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں. نہیں اگر ہم سیٹل نہ کر رہے ہیں واپسی کی طرف تو بھر جائے تو جگہ ہی نہ ہو آپ کی ہاں شیلٹر تو میں. وہ سیٹل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک خوف بٹھا دیتے ہیں نا اگلے کو کہ ہاں جی ان کے پیچھے ادارہ موجود ہے، اب ہم کچھ حرکت کریں گے تو ادارہ موجود ہے. یہاں کورٹ کچہری کرنا عام آدمی کے عام سے اوپر درجے کا بھی. آپ کی اتنی آبزرویشن ہے اتنے سالوں سے، آپ ابھی چلے ہم اس پروگرام میں تو خواتین کی بات کر رہے ہیں، عورت کہانی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی، اگر آپ جنرلی مجھے بتائیے گا آپ کی آبزرویشن ان سب سے مل کر کیا کہتی ہے. کیا عورت ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہے؟ کیا عورت بہت جلدی ہار مان لیتی ہے؟ کیا عورت کبھی کبھار بہت سٹبن ہوتی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں ان سب تجربوں کی بنا پر آپ مجھے جنرلی کیا ڈیفینیشن دیں گے؟ دیکھیں میں یوں ہی کہوں گا، اب یہ دو چیزیں پڑی ہیں نا، ایک کا وزن زیادہ ہے ایک کا کم ہے. تو جو کم وزن والا ہے وہ اٹھانا بہت آسان ہے. عورت بالکل کم وزن کی طرح ہے ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ. نہ اس کو نوکری ملتی ہے، نہ وہ کر سکتی ہے، نہ ادھر اس کو جینے دیتے ہیں. عورت اسٹاپ پہ کھڑی ہے تو مشکل ہے، عورت دفتر میں کھڑی ہے تو مشکل ہے، ہر اسٹیشنز پہ اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. تو وہ بیچاری ٹوٹتی چلی جاتی ہے. کتنی ہی دیکھیں کہیں اگر آئل گرا دیں آپ کتنا سنبھل کے چلیں، کہیں نہ کہیں آپ نے گر جانا ہے جا کر کے. تو عورت کی وہ بربادی بھی بن جاتی ہے وہ. لیکن یہ چیزیں غلط ہیں. میں نے کہا نا آپ کے اندر انسانیت اجاگر ہو جائے گی پھر عورت مرد ایشو نہیں رہے گا. کیسے پتہ چلے سارم بھائی عورت کو کہ اب میری بس ہو گئی ہے؟ وہ کمپرومائز کرتی رہتی ہے اپنے کبھی باپ کے گھر میں، کبھی بھائی کے گھر میں، کبھی میاں کے گھر میں، کبھی بیٹے کے گھر میں. وہ اس کو پیمانہ کتنا پتہ چلے میں نے اتنا برداشت کرنا ہے اور بس ہو گئی اب میری، اب میں نے آواز اٹھائی. مجھے آپ کا بڑا قیمتی سوال ہے پر پہلے نہیں پتا تھا، ورنہ میں ایک لڑکی ہے میرے پاس ایسے شیلٹر میں جس کے ساتھ یہ سب کچھ گزرا ہے. وہ جب در بدر گھوم رہی تھی تو اس کو ایک شخص مل گیا جو باپ بن کے لے گیا اس کو. باپ بنا رہا، واقعی باپ بنا رہا، ایسا نہیں ہے نہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے بیوی سے طلاق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. پھر اس نے اس کے بعد اس کو کہا، پھر وہ جھگڑے پھڈے فساد ہوئے. اس کو کیا کہا؟ کہ میں تم سے شادی کر لیتا ہوں. جو آپ جس نے بیٹی بنایا تھا میرا خیال ہے 30-35 سال کا فرق آپس میں. لیکن وہ بھی اس نے بھی یہ کہا کہ میں نے سر سوچا کہ اتنی میں مجبور ہوں، میں کدھر جاؤں گی، تو کم از کم یہ ایک مجھ سے پاکیزہ رشتہ تو بنا رہا ہے. تو میں نے اس سے نکاح کر لیا. لیکن ہاں اب اس کی کل کیا تھی، کل کیا ہونی تھی یہ تو اس لڑکی کو بھی نہیں پتا تھا. وہ بیچاری کل بھی اس کی یہ تھی کہ شیلٹر میں آ گئی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس شیلٹر ہوم کو جو ہے نا لوگوں کی سوچ تک پہنچاؤ. لیکن یہ قطعی مطلب نہیں اس کا کہ سب اٹھ کر کے یہاں آ جائے. مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی جان اور عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کو کوئی زندگی کا راستہ نہیں مل رہا تو ہم تک کے آ جائے. تھوڑا ٹائم لگے گا پر اس کے زندگی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے. یہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو جو ان کی حالتیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. اور جب ہمارے پاس رہتے ہیں تو یہ معاشرے میں چلنے کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رہنا کیسے، ہمیں جینا کیسے، ہمیں چلنا کیسے. تو کم از کم اگر لوگ ان چیزوں کو فروغ دیں گے نا، یہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی یہ کوئی ریٹنگ والا پروگرام نہیں ہے یہ کہ ہم نے کوئی ریٹنگ لینی ہے. آپ نے یہ وہ پروگرام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو، عورتوں کو، آپ کا چینل زیادہ وہی دیکھتی ہیں کہ ان کو پتہ تو ہو کہ اگر ہم کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں پھنس گئے تو ہم نے جانا کہاں ہے. میں پوچھتا ہوں ایک عورت سے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یا ہیں گھر والوں نے چھوڑ دیا، یا عموماً ایسا ہوتا ہے لو میرج کرتی ہے سب چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اگر اس کا میاں کچھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ، اب وہ کدھر جائے گی؟ سڑک پہ وہ بچے گی کیا؟ کہاں جائے گی وہ؟ گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ابھی ایک لڑکی تھی پتہ نہیں کے پی کے سے آئی تھی، وہ اس کو بائک والا ہمدرد بن کے ملا. جب اس نے بات چیت شروع کی، اس نے الٹی سیدھے خیالات کا اظہار کیا. وہ بائک سے کودی ہے بیچاری. جب بائک سے کودی وہ ڈر کے بھاگ گیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ پکڑ کر کے میرے پہ پوری منہ اس کا سارا زخمی ہوا تھا اس کا. تو عورت کے لیے نکلنا گھر سے وہ ایک نیا عذاب ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی اگر زندگی اور عزت
महफूज है तो किसी तरह भी गुजारा करो, और अगर ये दो चीजें नहीं है ना महफूज, तो फिर निकलो, लेकिन तुम मालूमात लेके निकलो, किस वक्त पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। अगर कि आउट ऑफ सिटी से हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास भी आ रहे हैं, तो इधर कौन सा टाइम होगा, या हमारे इदारे से राब्ता करें ताकि गाड़ी आपको वहां से जाकर के पिक कर ले। तो कम से कम देखे, बहुत परेशानियां होंगी हमारे पास, होती है शेल्टर होम में, इज्जत महफूज है। ये इनको मस्जिद में ले जाके पूछ ले, मंदिर में ले जाके पूछ ले, कहीं भी जाके। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 वक्त की रोटी है और इज्जत से मिल रही है। मैं सबसे पहले औरत कहानी शुरू करूँगी एक माँ से। मैं अभी सारिम भाई से यही बात कर रही थी कि माँ बिस्तर पे भी पड़ी होती है ना, मतलब तबीयत ख़राब, बेड रिडन, तो आपकी औलाद को एक तस्कीन, एक वो होता है कि अच्छा अम्मी हैं, नज़र आ रही हैं। जब आपकी अम्मी आपके लिए ना रोटी पका सकती हैं, ना आपका खाना, ना कपड़े इस्त्री कर सकती हैं, ना कोई और कंफर्ट जो सारी ज़िंदगी वो देती रहती हैं, वो तब भी नहीं दे सकती, तब भी आपके दिल में एक सुकून होता है कि मेरी दुआएं करने के लिए, मेरे लिए अच्छा सोचने के लिए, मुझसे बात करने के लिए मेरी माँ मौजूद है। लेकिन उनसे पूछें जिनकी माँ नहीं होती, वो कैसे बेयर करते हैं, मगर जिनकी माँ है वो उनकी कदर क्यों नहीं करते। कभी कभार ये सवाल जो है ना, ये मुझे बड़े तकलीफ़ दे है कि मैं उनसे पूछती हूँ कि जिनकी माँ है वो अपनी माँ की कदर क्यों नहीं करे, क्योंकि उनसे पूछे जिनकी माएँ चली जाती हैं, वो वक्तन फ़वक्तन हर वक्त खुशी और गम में अपनी माँ को याद करते हैं। मेरे सामने एक माँ यहाँ बैठी हैं, परवीन। हर औरत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। परवीन आंटी के साथ क्या हुआ, परवीन आंटी से मिलते हैं। परवीन आंटी, आप रोएंगी नहीं, आप अपनी कहानी, अपनी आप बीती हमसे शेयर करेंगी। मजबूत है ना आप तो बहुत, मैं तो आपको यहाँ एक मजबूत औरत के तौर पर लाई हूँ। परवीन आंटी रोएंगी नहीं, है ना? हमें बताएंगी परवीन आंटी। परवीन आंटी ने इस उम्र में क्या क्या गम देख ली। औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है ना? बड़ी मेहनत करी मैंने, स्ट्रगल किया, बच्चों को आला तालीम दी। कितने बच्चे थे आप? 2 बेटे, 1 लड़की। 1 लड़की 1 लड़का? 2 बेटे थे। 2 बेटे थे और 1 लड़की। एक 32 साल का फौत हुआ, एक 34 साल का जवान। 34 और 32, 2 बेटे? हाँ। अल्लाह, क्यों, कैसे भाई? एक बड़ा बेटा था, बोर्ड का बड़ा ऑफिसर था, रूस का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। कहाँ पे? रूस के एयरपोर्ट। रशिया के एयरपोर्ट। गवर्नमेंट जॉब थी उसकी वाटर बोर्ड में। अच्छा। तो उसको प्रमोशन में उसको 20 ग्रेड मिला, तो उतर रहा था नीचे। हाँ। तो कोई फायरिंग करता जा रहा था, वो आगे से गुजर गया। वो फायरिंग कर रहा था कोई तो फायरिंग करता था, वो सड़क क्रॉस करने लगा तो फायरिंग में आ गया। अल्लाह अल्लाह, मेरा बच्चा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद मुझे अटैक हो गया, मैं लुट गई। वो 32 साल का था, बड़ा कफील बच्चा था, इतना इंटेलिजेंट था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कभी जाके पूछे कदीर नाम का रूस में क्या था, वाटर बोर्ड में पूछे जाके कदीर क्या था, सब कहते थे ये आपका बड़ा बेटा था। और फिर दूसरे बेटे का कैसे हुआ इंतकाल? उस गाड़ियाँ थी मेरे बेटे की, घर था, सब कुछ था। छोटे बेटे को जहर दे के मार दिया, सब कुछ छीन लिया, घर छीन लिया। किसने छीना? क्या बताओ, मुझे क्या बता सकते, पता नहीं कौन जालिम था जिसने मुझे फुटपाथ पे फेंक दिया। क्या मतलब? दोनों बेटों का इंतकाल हो गया और दूसरे को जहर दे के मार दिया। गाड़ी थी मेरे बड़े बेटे की, घर था, उससे सब कुछ ले लिया, छीन छान के उसको जहर दे के मार दिया। अब मैं करूँ, मुझे तो फुटपाथ पे कर दिया, मैं तो कहीं नहीं, मैं सर पास आके रोई। किसने कर दिया फुटपाथ पे? उनकी फैमिली ने, जो आपके बेटे मैरिड थे? आपके बेटे शादीशुदा थे? हाँ। जो दूसरे वाले थे उनके बच्चे थे? 2 बेटियां हैं उनकी। हाँ। छोटे बेटे की, और बड़े की भी 2, वो रूस में है, वो भी जॉब करने कहता था मैं एक को पायलट बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा। हाँ। उसकी बीवी उसका ख्वाब पूरा कर रही रूस में। अच्छा। और ये जो पिंडी में है, 2 बच्चियां हैं उसकी भी, छोटे की भी। हाँ। तो एक बेटी ने BCom किया है, वो जॉब करती है, बच्चे पढ़ा रही है। वो भी उसे देखना कि हमारी सास ने इतनी मेहनत करी अपने बच्चों के पीछे, तो वो भी किराए पे रहती है। तो मैं कहा सर का सहारा मुझे, ये ना हो तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई दर्द नहीं।
میں ہوتی ہوں دکھ تکلیف پہ ادھر ہی آ جاتی ہوں, کچھ نظر نہیں آتا, جاؤں تو کون سے ادھر پہ جاؤں, کون سے گھر پہ جاؤں, فٹ پاتھ بھی میرے واسطے نہیں ہے. خود پڑھائی نرس کرتی رہی ہوں, ہیں, قرآن پڑھتی ہوں. خود نرسنگ کرتی رہی ہیں. ہاں بہت اچھی. یہاں سول میں تھی نا, یہاں کراچی میں. اللہ, قرآن بس پڑھ لیتی ہوں. دیکھیں یہ ایسا غم ہے نا, اس پہ بندہ کچھ بھی نہیں کہہ میرے سکتے. تو اندر کچھ اللہ نہیں کی ہے, چیز اللہ نے لے لی. میرے اندر کچھ نہیں, میرے ہاتھ پہ کانپتے ہیں. غم کر کر کے قبرستان جاتی تو آ نہیں سکتی واپس, دو روپڑے میں سرف لگی ان کے سرانے. میں نے کہا میری کی جگہ مجھے یہاں دفنانا, میرے بچوں کے پاس. اس وقت میرے دماغ میں نا ارشد شریف کی امی کا جو حال ہو رہا ہوگا نا, تصویریں لے کے میرے دماغ میں وہی گھوم گیا کہ جب اولاد چلی جاتی ہے بہت تکلیف تو کا وقت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ماں کا حال. یہ نہ ہو میں کہاں جاؤں. بھابھی نے مجھے سینے سے لگایا, انہوں نے, میرا تھوڑا سا غم ہلکا ہوا کہ سہارا دینے والے بھی ہیں. یہ مت سمجھ اللہ نے بنائے ہیں, اللہ نے میرا مدد کیا. اللہ نے مجھے کچھ ہوتا میرے اللہ پاس. نے لیے ہے نا اپنی امانت واپس, انہوں نے دیے تھے نا آپ کے اب مجھے بیٹے. جانا, میں کہتی مجھے لے لے اللہ, مگر یہ کس کے در پہ چھوڑا. دیکھیں بھائی جو ہے اچھے, کافی سارے بھائی ہیں نا, 4-5 بھائی ہیں آپ کے. ان کا سب مجھے سہارا ہے. ابھی انہوں نے, بلکہ میں بولتا ہوں سب چیزیں کلیئر, ہمیں بھی ڈونیشن بھیجا اس نے, بھائی نے, اچھے صاحب حیثیت ہے. میں کہتا ہوں یار ہمیں ڈونیشن نہیں بھیجو, اپنی بہن کو کہیں سنبھال لو, کم از کم تمہارے ارد گرد تو موجود ہو نا وہ. ہمیں بھی جو دے رہی ہو وہ مقصد انہی چیزوں میں, تو جب تم خود ہی سمیٹ کے بیٹھو گے تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. صاحب حیثیت بھائی ہیں, ساری چیزیں ہیں. اب بیٹے اگر نہیں رہے, بچے نہیں رہے, یا جو کوئی شاید تو وہ اس حیثیت میں نہیں ہے, تو بھائی بہن تو حیثیت والے ہیں نا, ان کو تو چاہیے سمیٹے بہن کو اپنی. ہے تو انسان نا ایک. اور بہن جو ہے, جیسے آپ ماں کا ذکر کر رہی تھی, میں تو سمجھتا ہوں بہنوں میں ماں کا آپ کو جو ہے نا شبیہ نظر آتی ہے, بالکل ایسا لگتا ہے ایسے ماں کھڑی ہوئی ہے ہماری. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں سارم بھائی, اور آسان نہیں ہے یہ والے شوز آپ کے لیے صبح صبح لے کے آنا, لیکن جب ان سے ملتی ہوں, ان سے بات کرتی ہوں نا, تو لگتا ہے کہ ہمیں تو کوئی غم نہیں ہے. ہم کتنی تکلیفوں سے اس وقت گزر رہے ہیں, مہنگائی کا دور ہے, مگر ان کی جب آپ کہانیاں سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ وقت ہے ہمارے اوپر برا گزر جائے گا, ان کے اوپر یہ وقت کیسے گزرے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسے حالات بنتے ہیں کہ اولاد ماں سے چھن جاتی ہے, قدرت چھین لیتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے سگے آپ سے اولاد چھین لیتے ہیں, اور جب اولاد اتنی چھوٹی ہو جس وقت اسے صرف اور صرف اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیا میں اسے کوئی نہیں چاہیے ہوتا. سوچے, سارم بھائی کے شیلٹر میں ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں, اور روز ان کے کانوں سے یہ سب کہانیاں گزرتی ہوں گی, یہ سنتے ہوں گے, سولو کرتے ہوں گے. مگر کبھی کبھار یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی ہے, اور ہوتی ہے تو پورا دن میرا سارم بھائی, پورا دن بہت ایسا گزرتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو اسی لیے میں بہت کم آپ سے ملتی ہوں, کیونکہ آپ سے مل کے کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی, بالکل وہ سکون اور تسکین نہیں ملتی. کل پرسوں سعدیہ آئی تھی جو لکھ رہی تھی ساری اسٹوری, تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ یہاں بیٹھتے کیسے ہو, یعنی آسان نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنا, سننا, ان جب کی میری ہیلپ ٹیم مجھے کرنا. کہتی ہے نا کہ اب وہ وقت آ گیا باجی کہ ہمیں کرنا ہے ایسے شو, میں بہت نا دل پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ تو ہماری جاب ہے, ہمیں کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے ان کی ساس نے ان کو ایسے دیکھ لیا گھور کے, یا ایک چگلی لگا دی, اوہ زندگی لٹ گئی, ختم ہو گئی زندگی, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ کو کبھی کبھار زندگی میں اتار چڑھاؤ اور آپ کو لگتا ہے اچھا جی غم ہے, یہ خوشی ہے, تو آپ کو خوشی کا پتہ چلتا ہے کہ خوشی کیا ہے. لیکن ایکچولی زندگی دیکھیں کیا ہے, یہ کس طرح بیئر کر رہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی معمولی تانے تشنے نہیں ہیں ان کی زندگی میں, بلکہ بہت کچھ ہے جس سے یہ پہاڑ سر کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, اگر ایک لڑکی کے لیے یعنی جہاں وہ محفوظ تصور کرتی ہے اور وہاں وہ محفوظ نہیں ہے, یعنی اپنے رشتوں میں وہ بظاہر محفوظ تصور کرتی ہے نا, ایسی بھی کئی بچیاں ہیں جو ان رشتوں سے نکل کر کے آئی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ. تو اس اسٹیج پہ آپ کیا, اب جیسا آپ اس وقت پوچھ رہی تھی نا کہ خواتین کے حوالے سے, میں نے کہا کہ یہاں ہمارے یہاں اسٹاپ پہ کھڑے ہونا بھی مشکل, جب گھر میں ہی رہنا مشکل ہے, ہر گھر کی بات نہیں ہو رہی,
جب ان کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ ہو رہا ہے، یہ بیٹھی ہے بچی، اس سے ذرا بھی آپ میں جب اصل میں پوچھیں گے. انم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی پروین جی سے بات کی تو پروین جی جو ہے وہ تکلیف اور غم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوان بیٹے لے لیے اور یہ فٹ پاتھ پہ آ گئی. لیکن یہ قدرت ہے، آپ قدرت سے لڑ نہیں سکتے. قدرت میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ نصیب بنا کے آتے ہیں. یہاں انم جو ہے اس کی تو 6 مہینے کی بیٹی سگی باپ نے اس سے دور کر دی. سو میں انم سے بات کروں گی. انم تم کیسی ہو؟ انم اور انم تم بہت بہادر ہو. یہاں پروین تو بہادر ہیں، یہ ایک میچور ایج میں ہیں اور وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے لے لی تو پھر بھی ان کے آنسو نہیں رک رہے. یہاں انم کی بچی اس دنیا میں ہے اور اس کے سگے باپ نے آپ سے دور کر دیا. انم مجھے بتائیں گی آپ کے بچے کدھر ہیں؟ ابو کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، ان کو دلوائی ابو نے نا. یعنی کہ آپ کی جو 6 مہینے کی بیٹی ہے وہ آپ کے ابو نے کسی اور رشتہ دار کو دلوا دی. آپ کے ابو نے یا اس بیٹی کے ابو نے؟ میرے ابو نے. کیا انم کیا ہوا تھا؟ آپ کیسے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آپ اپنے ابو کے گھر چلی گئی ہیں؟ میں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی نا کرائے پر، سسرال والوں نے نکال دیا تھا 8 مہینے بعد ہی. 8 سال سے ہم کرائے پہ رہ رہے تھے. اب وہ چھوڑ کے چلا گیا. شوہر چھوڑ کے چلا گیا؟ اور کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ بس یہی تو نہیں پتہ سمجھ آتی. کوئی لڑائی جھگڑا ہوئی، کوئی کچھ ایسا ہوا یا اس کو مہنگائی سے ڈر کر ذمہ داریوں سے بھاگ کر چلا گیا؟ ہاں یہ بھی وجہ تھی. اور میں بھی میرے سسرال والے نہیں رکھتے تھے نا مجھ سے، تو ابو مجھے پن کرتے تھے اس کو بول میرے گھر کا پتہ بتا. جیسے سسرال ابو پن کرتے تھے مطلب؟ بولتے تھے جائے گا ایک دن چھوڑ کے، اس سے پوچھ کے میرا اپنا سسرال کا پتہ لگا لے، تجھے چھوڑ کے جائے گا. اچھا آپ اپنے سسرال والوں سے نہیں ملی؟ نہیں نا، انہوں نے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تھا. تو آپ کے ابو سگا باپ یہ کہتا تھا کہ اپنے میاں سے پوچھو کہ کدھر ہے تمہارا سسرال تاکہ کل کو یہ تمہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے، کوئی پتہ ہونا چاہیے. یہ کہہ رہی ہو آپ؟ ہاں اس لیے میں اس سے لڑی تو چلا گیا چھوڑ کے. ہاں. چھوٹی بچی گود میں تھی میرے 4 ماہ کی. اور بڑی بچی کتنی؟ بڑی 4 سال کی. بڑی 4 سال کی ہے اور چھوٹی 4 ماہ کی گود میں تھی اور میاں لڑ کر چلا گیا اس کرائے کے گھر میں آپ کو تنہا اکیلے چھوڑ کر. ہاں. پھر اسے گیا آیا ہی نہیں پلٹ کے. میں روتی رہی. پھر ابو پیچھے لگ گئے بچی کو دے دے گود چھوٹی والی کو اور بڑی والی کے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھ جا، ہم تیری تو ابو چھوٹی والی کو کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ کیا وہ اتنا اخراجات اٹھا نہیں سکتے بچی کے؟ ہاں کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، بہت مہنگائی ہے، میں بیمار رہتا ہوں. ہاں. بس ایک بچی کے ساتھ رکھیں گے. ہاں. پھر تیری دوسری جگہ کریں گے. کہہ رہے کل کو کوئی دوسرا باپ نہیں رکھے 2 بچوں کے ساتھ. اچھا. اس لیے کہہ رہے دے دے. تو وہ چھوٹی بچی انہوں نے میں روتی رہتی تھی. ابو بولتے تھے، کبھی امی آ کے بول رہی ہیں، کبھی بھائی بول رہے ہیں. میں نے دیکھ ان کی سپورٹ چاہیے مجھے، یہ سب بچی چھڑوا رہے ہیں. ہاں. میں روتی رہتی تھی. اب کیا کروں؟ پھر میں نے ابو نے دے دی پھر آپ نے بچی؟ ہاں. پھر ابو نے، میں نے ان کو منع بھی کرا، پھر ابو نے ان کو فون کر کے بلایا. وہ رشتہ دار ہیں آپ کے کوئی؟ ہاں امی کے لگتے دور کے رشتہ دار ہیں. اور ان کو بیٹی دے دی آپ نے؟ پھر اور اب یاد آ رہی ہے آپ کو بیٹی؟ پھر میں اتنا تڑپی، اتنا روئی. دوسرے دن ہی چلی گئی ملنے. ہاں. تو انہوں نے اتنی شکایت لگائی ابو سے، کیوں آئی ہے. پھر ابو نے مجھے اتنا مارا، کیوں گئی ملنے. وہ بھی تھا، انہوں نے بھی سارے میں بدنام کر دیا، اکیلی آ گئی ملنے. میں نے تو کیا ہوا، ملنے چلی گئی تو کیا ہوا، بیچی تھوڑی. اب وہ ملنے ہی نہیں دے رہی. ملنے بھی نہیں دے رہی؟ جب بھی جاؤں ملنے کا وہ لوگ کہتے کبھی ادھر ہے، کبھی کہتی ادھر ہے. جھوٹ بھی بول رہی ہیں. تو آپ سارم بھائی کے پاس آئیں پھر؟ ہاں. پھر آپ نے ان سے کہا کہ میری بچی دلاؤ واپس؟ ہاں. میں نے پھر بولا وکیل سے مجھے میری بچی تو واپس. اب اگر ابو نہیں رکھیں گے اب کیا کرو گی؟ جب وہ تو انہوں نے کہا کہ میں 2 بچے نہیں رکھ سکتا، پھر کیا کرو گی؟ میں خود ہی رکھوں گی اکیلے. یہاں شیلٹر میں رہو گی؟ ہاں کدھر رہو گی؟ شیلٹر میں رہ لوں گی. یا ابھی اپنی بہن کے پاس رہتی ہوں؟ کیا ہے نا یہ مہنگائی کی وجہ سے نیکی بھی جو ہے نا ظلم کی طرح ہے رکھ لوں کہ باپ نے ویسے تو نیکی کی ہے کہ اگر تمہاری شادی بھی کریں گے تو 2 بچوں کے ساتھ تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو ایک کسی کو دے دو، ایک اپنے پاس رکھو. اس کی نیکی ہے پر ظلم ہی ہے. تو یہی چیز ہے نا کہ ان چیزوں کو ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ کی طرف لے کے جانا ہے نا. ان کو سپورٹ کریں نا. نہیں دے گی تو میں اس کو ایدی کے جھولے میں ڈال آؤں گا، اس کو مار دوں گا. مطلب
اگر آپ یہ دیکھیں کہ باپ نے ایک طرح سے یہ کہا کہ بچی کے فیوچر کے لیے انہوں نے تھوڑے بہتر جگہ دے دیا جہاں اولاد نہیں ہوگی نا, اس گھر میں اولاد نہیں ہوگی, تو انہوں نے کہا چلو جی یہ بچی ادھر دے دی کہ اس کے بہتر فیوچر کے لیے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. چلے دے دی نا, وہ صاحب حیثیت ہوں گے تو یا تو پہلے اس کو سپورٹ کرتے, یا بچی لے جا کے کہتے کہ بیٹا جب جی چاہے دروازہ کھلا ہے تو ماں اپنی بچی سے ملو, لے جانی ہو حالات اچھے ہو لے جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چھین لیں. سارم بھائی ہوتا یہ ہے کہ جو فیملی ہے نا وہ یہ سوچتی ہے کہ جب یہ اپنی ماں سے ملتی رہے گی بچی سیٹل نہیں ہوگی ادھر ہے, مگر ماں بھی تو ماں ہے نا. وہ دیکھیں نا اس عمر میں بھی ماں رو رہی ہے اپنی اولاد کے لیے, تو وہ تو بیچاری. میں آپ کو ابھی 10 دن پہلے کا واقعہ بتاؤں. ایک بچی ہے, اس کی منگنی ہوئی, وہ آپس میں کچھ ریلیشن ہوا, آگے جا کے نئی ایک زندگی آ گئی, دے کے چلے گیا. میں 3 دن کے بعد وہ رونا پیٹنا انہوں نے مچایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. پھر اٹھا کے ہم نے اس کو دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری چیزیں تم سارم لے بھائی, کر میں گئے. تو یہاں چھوٹی ینگ بچیوں سے کہوں گی, ظاہر ہے انہوں نے بھی پسند کی شادی کی ہوگی, جب ماں باپ راضی نہیں ہیں اس وقت وہ پسند کی جذباتی فیصلے کر لیتی ہیں. یہ بچیاں سوچتی نہیں ہیں کہ آدمی کماؤ پوت ہے یا نہیں, ان کی ذمہ داری لے سکے گا نہیں. جب وہ محبت اور پیار کا خمار جو ہے جو سر پہ چڑھا ہوتا ہے, جب وہ اترتا ہے, جب آپ فیملی کے ساتھ شادی کرتے ہیں ہنسی خوشی راضی, تو ایک نہیں ندا بہن, ایک بات ہوتا ہے نا بتاؤں, مضبوط. ایسا نہیں ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں. ہاں خوابوں میں جا کے نہ کرو, اندھے ہو کر کے نہ کرو, لیکن ماں باپ کے کیے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. ماں باپ بیچارے ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بس سے باہر ہوتا ہے. میں اسی لیے تو آج کل یہ کہتی ہوں ماں باپ کو کہ پہلے اپنی بچیوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو, پھر شادی کرو. ایسے نہیں بھیڑ بکریاں تو رہی ہیں کہ ڈھڑ 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 کر کے بچی کا شادی کر دی, شادی کر دی. زندگی سمجھائیں ان کو زندگی کیا ہے, پھر شادی کریں. آج یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی, آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی, مگر ان کو کسی نہ باپ کی نہ بھائی کی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنی بچیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑی رہ کے نہیں, مگر ایسے بھی میں آپ کو بتاؤں نا, جو ماں باپ نے خود شادیاں کی ہیں اور اینڈ میں جب وہ بچیاں کہیں سے نکل کے آئی ہیں جان بچا کے, اور ان کے ماں باپ کو بلایا تو ہاتھ جوڑ کے گئے کہ خدا کے واسطے اس کی میری بیٹی کی جان چھڑوا دے, ہم سامنے نہیں آ سکتے, وہ غنڈہ ہے, وہ بدماش ہے. نہیں مجھے بھی رکھنے کے, بس بچی چھڑوانی تھی انہیں. ان کے پاس نہ میری دوسری شادی کرنے کے وسائل ہیں, نہ خلا کے لیے بھی میں ادھر ہی آئی تھی وکیل کے پاس. حالانکہ بچی کیا ہوتی ہے, ماں کا تو دودھ پیتی ہے, 6 مہینے کیا کی تو خرچہ ظاہری یہی بات کہہ رہے ہے. ہم مدد کرتے, وہاں علاقے میں بھی سب نے بولا اتنی سی بچی کیا لے رہی تھی, ہم مدد کرتے کیوں دے دی. الگ کر دی بچی ماں سے. انشاءاللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑی تکلیف ہے. اگر ان کے ابو سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی ہے تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک ماں سے بچی کو الگ. بہن کہتی ابو تمہیں اللہ دکھائے گا. ہاں غلط کیا, انہوں نے غلط فیصلہ ہے. بزرگوں کے فیصلے کبھی کبھار غلط بھی ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ پیار کرتے ہوں گے, ان سے باپ سب کچھ ہے, لیکن یہ غلط فیصلہ ہے. نہیں, یہ بچی آ جائے گی انشاءاللہ, آپ مل لے جائے آئیے گی, بھائی, بالکل آ جائے گی. ابھی تو 6 مہینے کی 1 مہینہ ہوا ہے الگ ہوئے ہوئے. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوچ ایک دینی ہے نا معاشرے میں کہ ہو کیا آ رہا ہے. میں اس بچی کا قصور کیا, چاہے لو میرج کی, چاہے ماں باپ نے کی, گھر نہیں چلا نہیں بسا, تو اس کے بچوں کو اٹھا کے ہم تتر بتر کر دیں سارے بچوں کو, تو یہ تو اور مزید ظلم ہے نہیں نا. کھلا سکتے آپ, نہ کھلائے, وہ برتن مانجے گی, کچھ بھی کرے گی, اس کی اولاد ہے, اس کو کرنا پڑے گا. جب یہی میری اولاد ہوتی ہے تو ماں شیرنی بن جاتی ہے, بڑی نازک مزاجی سے پالا ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے اولاد کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے کچھ بھی کرے گی, گھر میں کام کرے گی. بہت سارے ایسے گھر ہیں جو رکھ لیتے ہیں بچیوں کو کہ ان کے بچوں کے ساتھ. ابھی 2 بچے ہمارے پاس, وہ نیکروں میں آئے تھے ہمارے پاس, نہ پاؤں میں چپل تھی نہ جسم پہ کپڑے تھے. بیوی چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی تھی میاں کو, میاں بچے سنبھالتا رہتا تھا, روزگار چلا گیا, سب کچھ. اینڈ میں اس کو کسی نے مشورہ دیا, وہ دونوں بچے ہمارے پاس امانتاً رکھوا کے گیا ہوا ہے. وہ بچے ہمارے پاس ہیں, اب وہ اپنی جو ہے نا نوکری ووکری بھی کر رہا ہے, ہفتے میں مہینے میں آتا ہے, بچوں سے ملتا بھی ہے, سامان بھی لا. تو ایک طریقے ہیں نا, اگر وہ بچے نہیں سنبھال پا رہی فی الوقت آپ ہمارے پاس لے آئے نا, ہم رکھیں گے, جب اس کو لے کے جانا ہو وہ لے کر کے چلی جائے. مگر چھین کے دے دینا وہ تو ایک یہ حق تو کسی کا نہیں ہے. یہ اس ماں خرچہ اٹھا لیں گے اس کا. میرے بہنوئی نے بھی ابو کو بولا بچی جانے سے 1 دن پہلے نا رات میں کہہ رہا میں خرچہ اٹھاؤں گا بچی کا سارا, تم انم کو رکھو میں بچی کو رکھتا ہوں, لیکن بچی نہیں دو ایسے کسی کو نا. اللہ انہیں بس ہدایت دے. یہاں میرے سامنے بیٹھی بھی ہیں حنا متارو, یہ بھی اپنے لیے برداشت
کرتی رہیں, لیکن جو ہے جب ان کی بیٹی پہ آن پڑی نا, وہ اولاد کے لیے تو اتنا کوئی ہمت آ جاتی نا عورت کے اندر. تو حنا مطارو کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم ان سے مل کر پوچھتے ہیں. ایک چھوٹی بیٹی اور ایک بڑی بیٹی کے ساتھ یہ اس وقت کیا بیٹھی ہوئی ہیں. جی حنا, کیا زندگی میں آپ نے برداشت کیا اور پھر اپنی بیٹی کے لیے آپ کھڑی ہو گئی؟ جی پہلے تو بہت کچھ میں نے برداشت کیا. شادی ہو گئی تھی کافی کم عمر میں, 12 سال کی تھی میں, میری شادی کروا دی گئی تھی. تو اس کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا. میرے میاں نے سوچا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں, ناجائز تعلقات چلاتا رہا, گھر میں بھی چلتے رہے, لاتا رہا گھر میں بھی. سب کچھ برداشت کیا میں نے, آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا میرے, بہت کچھ ہوا. اس کے بعد میرے دیوروں کی بھی نظر کے حساب سے میرے ساتھ کچھ تھا, ان کا نظریہ بھی میں برداشت کر رہی تھی. میری ساس کا بھی میں نظریہ برداشت کر رہی تھی کافی ٹائم تک. میرے 18 سال ہو چکے ہیں شادی کو, 19واں سال یہ چل رہا ہے میرا. 18 سال تک میں نے برداشت کیا, ہر چیز میں نے برداشت کی, جو بھی تھی ان کے غلط فیصلے. دہلیز نہیں پھلانگی آپ؟ نہیں, آپ وہیں رہیں بچیوں کی خاطر؟ 2 بیٹیاں آپ کی؟ 5 بچے ہیں میرے. 5 بچے ہیں جی, باقی؟ 2 بیٹیاں میرے ساتھ ہیں, 1 بیٹی اور 2 بیٹے گھر پہ ہیں. اچھا, وہ بڑے ہیں؟ 9 سال کا ایک ہے, دوسرا 10 سال کا ہے. اچھا. اور بیٹی میری 5 سال کی ہے. اچھا. تو جب کافی میں نے برداشت کی. جب آپ گھر سے باہر نکلی, وہ کیوں نکلی ہے میں آپ سے سنوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہ جب عورت اپنے لیے تو سارے کمپرومائزز کر لیتی ہے, لیکن اس کے بعد کیا ایسی چیز ہے جو اس کو اکساتی ہے, جو اس کو اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا کرتی ہے؟ کون ہے وہ لوگ, کس کی وجہ سے؟ بریک کے بعد سمجھ گئے ہوں گے آپ. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شو پہ عورت کہانی, اور حنا مجھے یہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنے سسرال میں 18 سال بیئر کیے, جبکہ میاں جو ہے وہ گھر میں خواتین لاتے تھے جن سے ناجائز تعلقات تھے. ساس دیور کہیں بھی نہیں, کسی سے بھی نہیں بنتی تھی, لیکن وہ بھی کمپرومائز کری تھی. مگر گھر سے باہر قدم نکالا, اپنے بچوں کو, 5 بچوں میں سے 2 بچوں کو لے کے نکلی. کیوں نکلی؟ حنا سے پوچھتے ہیں. جی حنا. جی 5 بچے ہیں جس میں سے 2 بیٹے ادھر ہیں اور 1 بیٹی ادھر ہے. جی, یہ والی بیٹی اور یہ چھوٹی والی بیٹی آپ کیوں لے کے نکلی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ اگر میں نے برداشت کی اپنے حد تک کی. جی. اس کے بعد میری بیٹی پہ جب یہی چیز آئی, میرے بچی کو بیچ رہا تھا اس کا جو ابو تھا, وہ بیچ رہے تھے بھینس کے عوض. کیا؟ ایک بھینس کے, یعنی کہ بھینس آپ کو دیں معاوضے میں جی, اور بیٹی لے لیں؟ جی. اور مطلب اس کی شادی کر رہے تھے کہ بیچ رہے تھے, کیا مطلب ہے؟ بیچنا بھی, اور مطلب اس کے بعد شادی. او مائی گاڈ. پھر ان کی مرضی ہے, وہ ابھی لے جائیں یا کبھی بھی لے جائیں, وہ ان کی مرضی. مطلب دے دی. کون تھا وہ شخص؟ مطلب مائیں تو خوش ہوتی بیٹیوں کی شادی پہ, وہ کس کو بیچ رہے تھے؟ بھینس لی تھی ان سے, ہاں, ٹھیک ہے, اس کے عوض میں میری بیٹی دے رہا تھا. تو وہ صحیح لوگ نہیں تھے جہاں پہ؟ لوگ صحیح تھے, ہاں, لیکن ایک یہ بھی ہے نا کہ ایج ملتی بھی ہو یا لڑکی کی رضامندی بھی ہونی چاہیے. ابھی کا دور آپ دیکھیں, جب ہمیں دیا گیا تھا, تب ہم سے تو پوچھا نہیں گیا. جی. 12 سال کی عمر میں کون سی شادیاں ہوتی ہیں؟ تو یہ کتنے سال کی ہے؟ یہ تو ابھی 13 سال کی ہے. او مائی گاڈ. میں 12 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی. جی جی. تو جب میں نے یہ بات سوچی اور یہ بات میں نے ذہن میں رکھی کہ اگر میری زندگی تباہ ہو چکی, میں کمپرومائز کرتے 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 یہاں تک آئی ہوں, بالکل, اب وہی زندگی میری ابھی ختم ہونے والی ہے, تو اس کی پھر میری مطلب دوسری ہی نہ شروع ہو جائے. کیوں؟ جب مجھے بھی بھینس کے عوض ہی دیا گیا ہے. اللہ. یہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ مجھے بھی بھینس کے عوض کسی نے بیچا, میں بکی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہی بات نظر میں رکھی کہ میرے گھر والے نہیں ہیں, میں کیسے بول سکتی ہوں, میں کیسے کہہ سکتی ہوں. آپ کے کہاں ہیں گھر والے؟ گھر والے یہاں کراچی میں تھے نا, تو میرے سندھ کے علاقے میں شادی ہوئی ہے. تو ابو جو تھے انہوں نے وہاں پہ میری شادی کروا دی تھی, لیکن کسی کے کہنے پر. تو ان کے بھی ناجائز تعلقات تھے.
किन के? मेरे अब्बू के, जिसके पास नाजायज ताल्लुकात थे, उस औरत ने मुझे बेचा। अल्लाह। तो उसके बाद दो महीने गुजरे तो अब्बू का इंतकाल हो गया। उसके बाद ना पूछने वाला ना कोई देखने वाला, जिस औरत ने बेचा मुझे उसने भी मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं ये पूछा कि आप कैसी हैं, आपने कुछ खाया नहीं खाया। अम्मी का तो पहले ही इंतकाल हो गया था, मैं छोटी थी तो हो गया था इंतकाल। उसके बाद घर में मिर्चों से रोटी खाऊं, नमक से रोटी खाऊं, हर चीज़ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। औरत ये नहीं कि हर औरत अगर स्टेप उठाती है तो सब गलत ही हैं, कुछ मेरे जैसी भी हैं। मैंने रो के रातें गुजारी हैं, मैंने जो तकलीफ़ें काटी हैं वो मैं जानती हूँ, देखने वाला सुनने वाला नहीं जान सकता। वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी मेरे अभी बोलने से या कहने से। लेकिन आप चाहती हैं जो आपकी ज़िंदगी है वो आपकी बेटी वो की मेरी ना बेटी की ना हो, और जो वहाँ मेरी बेटी रह गई है उस बेटी को भी वो बेचने वाला है। तो बहुत अच्छी औरत है, ये सही कह रही है कि हर औरत की तरह नहीं है, मगर जो तकलीफ उठाई है वो अवेयरनेस बहुत आ गई है। अब ऐसा नहीं होता कि उस औरत को नहीं। बुरा समझ रहे हो। अवेयरनेस आने के बावजूद मुझे पता है अगर हम सपोर्ट ना करें, कौन सा दरवाज़ा यहाँ पे, एक इसके लिए नहीं हर औरत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा मैंने यही सोचा कि कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। आपको इतनी समझ कैसे आई कि आप सारिम भाई के पास आई? होता है ना, खवातीन को पता भी तो नहीं है कि क्या करें, हाँ। किधर का दर खटखट आए। जी। तो आप सिंध से आई हैं, जी तो कैसे आई? आपको कैसे पता चला? ये आप कुछ पढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ कैसे पता चला कि मैं ये स्टेप करूं? मैं 2 बच्चों को रात को निकली, आप घर से छुप नहीं, के मैं निकली? सुबह को निकली थी। बहाना था मेरा कि बच्चों के लिए चीज़ खरीदारी करनी है। हाँ। ईद आने वाली थी, 21वें रमज़ान को मैं निकली हूँ घर से। पिछले साल? हाँ। हाँ। तो मैं सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। हाँ। तो हम लोग ना खरीदारी के हिसाब से ये निकले। आपने दोनों, तो आपने तीसरी बेटी क्यों नहीं पकड़ी? तीसरी को भी मैं ले रही थी, लेकिन हाँ। मेरी जो सास थी उसको ये शक हो गया था कि मैं कभी शॉपिंग पे बच्चों को नहीं लेके जाती थी। हाँ। तो मैंने 2 को जब पकड़ा, जब तीसरी को मैंने आवाज़ लगाई तो उसने कहा नहीं नहीं, इसको तो मैं खुद शॉपिंग करवा दूँ, क्योंकि वो रंग रूप की कुछ मतलब अच्छी है, बेहतर है, तो इसलिए वो हमेशा से ही उसको अपनी तरफ ही करते थे। इन दोनों पे उनका ध्यान नहीं होता था, खर्ची देना, खिलाना पिलाना। हालांकि मेरे जो ससुर थे खाते थे चारपाई पे, मेरी बच्चियां ये छोटी वाली जो है वो आप चारपाई पे खड़ी रहती थी, दूसरी वाली को उठा के बिठा देते थे कि ये वो अच्छी है, निस्बत देखने के खूबसूरत है, उसको बिठा के खिलाना चाहिए। ये जैसे उनकी औलाद की औलाद नहीं थी, तो इनके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं कभी गया। उसके लिए करते थे कि वो हमारी है। तो बहरहाल उस दिन फिर उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं, मैं ख़रीदारी करवा दूंगी, मैं उनको कपड़े वपड़े ले दूंगी और जो है वो छोड़ दो। फिर वो मजबूरी में मुझे छोड़नी पड़ी। अगर मैं उसकी खातिर रुकती तो मैं शायद इन दोनों को भी ना निकाल पाती, इसलिए वो नहीं निकाल पाई मैं। जब मैं वहाँ से निकली तो मैं फ़ौरन आई अपनी खाला के घर पे। खाला के घर पे आई तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना है तुमने? मैंने कहा मैं अगर यहाँ रहूँगी तो मेरी बच्चियाँ तो दोनों मुझसे छीन लेगा। वो बंदा भी ऐसा है, वो वैसा इंसान नहीं है जैसे इंसान शरीफ होते हैं। कहना है कि जैसे सर कह रहे हैं कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, तो लाजमी वो भी इस तरह का टाइप का बंदा था। उसने बड़ा मतलब मुझे डर था कि वो छीन लेगा बच्चे। तो उसके बाद खाला के घर पे मैं तकरीबन 15 मिनट रुकी हूँ। उसके बाद खाला ने कहीं से, उनकी कोई दोस्त थी, उन्होंने मशवरा दिया था सारिम बर्नी ट्रस्ट का। जब उन्होंने मशवरा दिया, उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह पूरा लिख के दिया, मुझे रक्शे में बिठाया, किराया विराया दे के मुझे यहाँ तक भेजा। फिर मुझे पता पड़ा कि हाँ ये इदारा मदद करता तो है। आप और 1 साल से इधर रह रही हैं? जी इनके साथ? जी। और कि कोई सूरत हाल नहीं कि तीसरी बच्ची को आप उधर से निकलवा सकें? नहीं, वो यहाँ से मेरा केस स्टार्ट हुआ हुआ है, सारिम बर्नी ट्रस्ट से केस स्टार्ट हुआ हुआ है मेरा, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। लेकिन मुझे इतना गरूर है, इतना मैं भरोसा कर सकती हूँ अल्लाह पे, इतना मुझे यकीन है कि सर वो भी मेरी बच्ची मुझे दिलवा देंगे इंशाल्लाह। तो वो केस स्टार्ट है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन जो इतना माँ है अपने लिए खड़ी नहीं हुई वो बिल्कुल बच्चियों के लिए आज खड़ी हूँ। इनका बिल्कुल सही मुस्तकबिल किया। अच्छा बनेगा तो ये कम से कम मुझे दुआएं तो देंगी कम से हाँ। कम के चलो अम्मी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए तो कुछ किया। हाँ, बिल्कुल तो बहन कुछ भी सही ना, कुछ भी, अगर एक औरत शेल्टर में 1 साल से रह रही है
اس کا مقصد یہ کہ بالکل صحیح ہے. بالکل. شیلٹر ایک 4 دیواری کا نام ہے, کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ اپنی بچیوں کو وہاں سنبھالے بیٹھی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے آئی ہے وہاں کتنی تکلیف, عزت کی بھی جو ہے نا پرابلم تھی, جان کی بھی, مال کی بھی, تم وہاں سے نکل کر کے آئی اور یہاں بیٹھی اور کوشش کر رہی ہے سارے بھائی آپ, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے جگہ بنتی ہے, کیسے کتنے سارے لوگوں کو آپ سمو لیتے ہیں, مطلب جگہ تو بہت کم ہے, لوگ بہت ہیں, لیکن سب مجبور ہیں نا, ہم بھی مجبور ہیں, وہ سارے بھی مجبور ہیں. انہیں پتہ کبھی کسی کو صحن میں بھی سونا پڑتا ہوگا. ایسے ہی ہے, صحن میں بھی سوتے ہیں, ایک چارپائی پہ 2 2 3 3 بھی سوتے ہیں. جگہ بہت تنگ ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں نا, سڑک پہ یہ جا سکتے ہیں نا, ہم سیف ہے. میں نے کہا بالکل پرابلمز بہت ہیں پر محفوظ ہیں الحمدللہ. اور پرابلم اپنے گھروں میں بھی ہوتی ہے نا. دیکھیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے, بچے بھی ہوتے ہیں, بھائی بہن بھی ہوتے ہیں, اور چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے یہ سب ہے کہ ہم سب ایک فیملی ہے, لڑتے بھی ہیں, خیال بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے محبت بھی کرتے ہیں, اور جھگڑے بھی کرتے ہیں آپس میں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سیف ہے. بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس ان کی ماں ہے ان کو بچانے کے لیے. میں کہہ رہی ہوں یہ بچیاں پھر لکی ہیں کہ ماں نے اپنے لیے نہیں قدم اٹھایا, لیکن اپنی اولاد کے لیے اٹھایا. مگر میرے پاس یہاں ایک بچی ایسی بیٹھی ہے زینب, کہتے ہیں نا نصیب کسی کا کچھ کوئی لے کر آتی ہے بچی. جب وہ بچی پیدا ہوئی تو آپ کے پیدا ہونے پر زینب, آپ کے ابو کا انتقال تب ہوا تھا جب آپ پیدا ہوئی تھی, چھوٹی سی تھی, 2 مہینے کی تھی, انتقال ہو گیا آپ کے ابو کا. اور پھر آپ کی دادی نے آپ کی امی کو اور آپ کو دھکے مار کے نکال دیا, گٹر کے پاس پھینک دیا, ہے نا. پھر وہ 2 مہینے سے اب تک زینب کتنی بڑی ہو گئی ہے ابھی, کیا 15 سال کی ہو, تو تمہیں کس نے سہارا دیا اس وقت؟ اس وقت نانی نے دیا. نانی لے کے چلی گئی اپنے پاس. جب دادی نے ابو کے انتقال کے بعد انہوں نے نہیں سوچا میرے بیٹے کی نشانی ہے, انہوں نے سوچا کون خرچہ پالے گا, کون بچی کو پالے گا, دھکے مار کے بہو کو اور پوتی کو نکال دیا. بیٹا ہوتا تو نہیں نکالتا ہے. بیٹی ہو نہیں پہ تو گٹر پہ رکھ دیا تھا جا کر کے اس کو کہ بیٹی ہوئی ہے. تو پھر بتاؤ زینب پھر کیا ہوا؟ 15 سال تک نانی کے یہاں پلی بڑی. امی کیا کرتی رہیں, کیسے کماتی تھی, کون کما کے کھلاتا تھا زینب؟ امی. جب میں 2 مہینے کی تھی جب امی نے گھر پہ چھوڑ کے جاب کیا ہے, پالا ہے مجھے. اچھا, جاب کرتی امی, 7 دن جاب کرتی ہیں, 6 دن جاب کرتی ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ آتی ہے تم سے ملتی ہے. جی. امی پیار کرتی ہے بہت؟ بہت کرتی ہے. ہاں, تمہاری خاطر ہی جاب کرتی ہے نا وہ, دن رات کا کام انہیں ملا ہوا ہے نا. تو اب نانی نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ نانی تانے دیتی تھی کہ یہ تمہاری دادی نے نکال دیا, اس ٹائم میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے, اب تم کیوں زیادہ سو نہیں, کام کرو, صبح 6 بجے اٹھو, پورے گھر کے کام کرو. اور پھر رات میں بھی دیر سے سوتی تھی, کبھی لائٹ نہیں ہوتی تھی, پوری رات بیٹھ کے پنکھا جلتی تھی. پھر کھانا پکانا, روٹی اگر جل گئی تو اس میں مار کھاتی تھی. چھوٹی سی عمر سے کرنا شروع کر دیا تم نے یہ ساتھ, لاڈ واڈ نانی نے کوئی نہیں اٹھائے؟ 6 سال کی عمر سے میں نے کام شروع کیا. اللہ. اور باقی سارے گھر میں اور کون کون ہے؟ میری ایک چھوٹی بہن ہے. بھائی چھوٹی بہن بھی ہے؟ وہ اس کی مطلب شادی ہوئی تھی نا امی کی. امی کی شادی ہوئی تھی؟ امی کی شادی 8 سال کی جب میں تھی نا, تو چاچو آئے, کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بھابھی 8 سال سے تمہارے بھائی کے نام پہ بیٹھی ہے تو شادی کر لو. تو جب شادی کی, جب ہماری بہن امی کے تھی پیٹ میں, تو پھر انہوں نے بولا, جب پتہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے بولا نا کہ بیٹی ہے, تو اس ٹائم چاچو نے بھی طلاق دے دی. چاچو سے شادی کی تھی امی نے تمہارے ابو کے چھوٹے بھائی سے؟ اچھا. چاچو خود آ کے رو رہے تھے کہ ہمارے گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ کرو. تو جب کی, تو پھر جب بیٹی تھی تو پھر انہوں نے طلاق دے دی, انہوں نے دوسری شادی کر لی. اچھا, اب وہ دوسری بیٹی نانی کے پاس ہی ہے؟ وہ بھی امی کے پاس. اللہ. تو پھر وہ بھی چاچو نے چھوڑ دیا؟ اس کو بھی چھوڑ دیا. اف میرے خدا. پھر ابھی ہے وہ بھی کام کرتی ہے. وہ چھوٹی بچی وہ کیا کام کرتی ہے؟ جھاڑو بھی لگا لیتی ہے, پوچھا بھی لگا لیتی ہے, پھر باتیں بھی سنتی ہے. بہت کیا ہے ہم دونوں نے مل کے. تو ابھی تم باہر کیسے ہو, تم شیلٹر میں کیسے ہو؟ مجھے نکال دیا تھا, سالن جل گیا تھا,
नहीं, वो जिससे शादी करने वाली थी ना नानी, वो घर पे आए थे। नानी शादी करने वाली है? जी। नानी दूसरी? शादी करी? नानी इतनी बुढ़ी हो के कैसे शादी कर रही है? इतनी बुढ़ी नहीं है नानी। बस ठीक है, ज़्यादा बुढ़ी भी नहीं, जवान भी नहीं है, नॉर्मल है। उफ अल्लाह। फिर सालन जला, फिर क्या हुआ? सालन जल गया था, फिर वो अंकल आए थे ना, तो वो छत पे ले गई थी उन्हें। तो जब मेरी छोटी बहन वो पूरी लेकर आए थे नाश्ते के लिए, तो उसे भूख लग रही थी, वो पूरी मैं पूछ के आती हूँ अम्मी से कि खा लूँ। तो वो जब ऊपर गई ना, तो उसने बोला कि आप या अम्मी सही नहीं है। तो फिर जब मैंने बोला ना कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, वो ऊपर आई थी, उसने मुझे बोला। तो फिर उन्होंने बोला ना ज़्यादा बोलो मत, अपनी ज़बान ना बंद रखो। नानी थी ऊपर? वो अंकल आए थे ना, अंकल आए थे तो तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा मत बोलो। फिर जब मैं बाहर गई ना, कचरा फेंकने के लिए गई थी, तो मैंने बोला हुरैन फेंक कर आओ बरी, तुम जाके खुद फेंको। जब मैं फेंकने गई तो बाहर लड़के बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना, जब वो मेरे पीछे आई, बोली तुम बाहर निकली थी, लड़कों से बात करी थी, और उनको पता था कि मैं कचरा फेंकने गई। झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के फिर उन्होंने निकाल दिया। फिर मैं बाहर बैठी रही, तो फिर उन्होंने अंदर नहीं बुलाया। बेकर चप्पल के कमीज़ भी मेरी फटी हुई थी, ऐसी बैठी हुई थी। फिर मैं भाभी के पास गई, भाभी को भी निकाल दिया था। भाई नशे में लग गया था, तो भाभी को भी घर से बाहर नहीं। भाई किसका? मामू को भाई बोलती हूँ। मामू को भाई बोलती हूँ। तो फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने चप्पल दी, कमीज़ दी, फिर मैं पहनी। उन्होंने फिर पैसे दिए, फिर मैंने पैसे लेकर फिर मैं इधर आई थी। आपको किसने बताया कि यहाँ जाना है? और खाला- इतनी छोटी सी हो, अकेली, कहाँ कैसे आई? वो खाला ने बोला था। तो फिर मैं नींद की गोलियां खाई हुई थी मैंने। तुमने? गुस्से में- क्यों? गुस्से में खा ली थी। मेरी लड़की, क्या करती हो तुम? तो फिर उसकी वजह से भी मैं रास्ते में भी इधर उधर गिरती भी आई। फिर 3 लड़के रास्ते में मिले, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरी बहन है, इसे छोड़ो। फिर गाड़ी में, जिस गाड़ी में मैं बैठी हुई थी, उसमें फिर मुझे आगे उन उतार दिया। लड़कों ने बोला मेरी बहन है, इसको छोड़ो। वो कौन लड़के थे? मैं नहीं जानती उन लोगों को। फिर जब मैं उधर से, उन लोगों ने मुझे थोड़ा आगे छोड़ दिया, बोला कि तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं रख सकते अभी। तुम ये 3 लड़के आए, कल को कोई और ज़्यादा आ जाएंगे तो मुझे पूरे नहीं रास्ते में- समझ आई बेटा। तुम रक्शे में, तुम्हें बिठाया? नहीं, मैं घर से बस में आई थी इधर, वो 5 नंबर तक। तुम सारे भाई के पास जाना चाह रही थी? घर से निकली है ना, नींद के नशे में थी, गोलियां खुदकशी के लिए जैसे खा ली, जी। तो इधर उधर झूम रहे थे। लड़के समझ गए होंगे तो वो पीछे लगे रहे इसके। अच्छा। कि ये हमारी बहन है, हालांकि ना जानती है ना वो जानते, बस ऐसे ही कि चलो हाथ चढ़ जाएगी। हाँ। तो फिर उसने बस वाले ने उतार दिया। फिर बस वाले ने आगे उतार दिया, बोला तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं कर सकते, अगर आगे और भी लड़के आ गए तो हम क्या करेंगे। यानी उसने सेव करके कि जब आगे पीछे हुए तो उतार दिया कि ऐसा ना हो कि और कोई लड़के आए तो हम क्या करेंगे। फिर ये रक्शे में बैठी है, ऐसे ही ना। फिर मैं रक्शे में- रक्शे वाले को अल्लाह अजर दे जो ला करके इसको हमारे पास छोड़ करके गया रात के टाइम में। कोई 10 बजे पहुंची थी बेटा, रात 11 साढ़े 11 हो रहे। 11 साढ़े 11 बजे रात को, और सर्दियों के दिन में, दिसंबर में आई हो ना, दिसंबर के महीने में ही आई थी। और 15 साल की बच्ची, और बहुत सीधी बच्ची है। एक तो तेज होती है ना, 15 साल की हो तो कोई इशू नहीं, बहुत सीधी बच्ची है ये। और मैं उस टाइम इस वजह से आई थी कि मैंने सोचा था यहाँ पे भी कोई कुछ, पर आलिया मामा ने जितना साथ दिया शायद और कोई दे। हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, बीमार पड़ गई थी उस टाइम भी साथ दिया उन्होंने, हर चीज़ पे उन्होंने साथ दिया। कि आलिया भाभी बहुत हमारा साथ देती हैं, हर गम बांटती हैं, हर बात सुनती हैं, हर चीज़ में हमारा साथ देती हैं। बिल्कुल ये बात मानने लायक है। हमारी अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, उनकी जगह पे हमारे सारम भाई हैं, भाभी हैं हमारे साथ। हमें बहुत, अल्लाह ताला इनको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, बेहतर ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दें। मेरी बच्चियों के सर पे इनका हाथ है, मेरे सर पे हाथ है। मैं इस बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। हमारे यहाँ औरत को कहते तो है बाहर निकलो, लेकिन क्या बाहर महफूज है वो? देखे ना, एक 15 साल की बच्ची जो कोई बुरी नहीं, किसी गंद में नहीं। सर मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद देखती रही गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। औरत कहानी आज आप देख रहे हो और आप ये सोच रहे होंगे सारी कहानियाँ सुन के,
ہاں پڑھی لکھی نہیں ہے نا بیچاری, اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا لو کلاس میں ایسا تو ہوتا ہے. میں آپ کو نا ایک ایسی عورت سے ملوا رہی ہوں جو خود بھی ایجوکیٹڈ ہے اور ان کے میاں بھی ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن ان کے ساتھ زندگی میں کیوں زیادتی ہوئی؟ وہ تو پڑھی لکھی ہیں, وہ تو اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا نصیب اور زیادتیاں یہ سب چیزیں نہیں دیکھتی. میرے سامنے اس وقت نازیہ بیٹھی ہے, اور نازیہ کی جب آپ گفتگو سنیں گے یہ بہت اچھی ہیں بات کرنے میں, ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن نازیہ کی زندگی بھی کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہے. جی نازیہ, آپ کیسے شیلٹر میں پہنچی؟ میرے ہسبینڈ نے 20 ایئرس کی میرج کے بعد 20 سال آپ کی شادی رہی. جی مجھے آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں پہلے تو مجھے یہ میں گریجویشن کی ہے, اور انگلش بھی بول سکتی ہیں, اردو بھی کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں, لینگویجز پہ عبور حاصل ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. 3 بچے. جی. ان کی کیا ایجز؟ سب سے بڑی تو 18+ ہے, پھر 15, اور ان کے بعد سب سے چھوٹی جو ہے وہ 8 ایئرس کی ہے. اچھا, کچھ کام کرتی تھی یا ہاؤس وائف تھی؟ نہیں, میں ہاؤس وائف تھی, کوئی کام نہیں کرتی. کیا ہوا زندگی میں 20 سال بعد, کیا ایسا چینج آیا آپ کی زندگی میں؟ بس ان کے آفس میں افیئر ہو گیا, اور وہاں 1 سال تک چلا. اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی اس کے ساتھ, اور جو سیکنڈ وائف تھی انہوں نے کہا کہ میں شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی. آپ کے ہسبینڈ نے اپنے آفس میں افیئر چلایا, اس لڑکی سے شادی کی, اس نے کہا شادی میں تبھی کروں گی جب تم فرسٹ وائف کو ڈیورس کرو. جس پہ یہ اگری نہیں کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ وائف کو آپ بھی کو نہیں چھوڑنا چاہا. آپ کے ساتھ رویہ صحیح تھا ان کا؟ ہاں بالکل صحیح تھا. تو وہ لوگ شادی کر لی, اس نے کہا اوکے آپ نہیں چھوڑیے گا, میں بھی رہوں گی, وہ بھی. تو شادی کے بعد پھر وہ ایک دم چینج ہو گئیں. وین شی گیٹ, وہ پریگننٹ ہو گئیں, پھر وہ چینج ہو گئیں. اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا, پھر انہوں نے لائف تھریٹس دینا شروع کر دیے کہ آپ اپنی فرسٹ وائف کو ڈیورس کرو, اور ادروائز جان سے مار دیں گے. کس کو جان سے مار دیں؟ ہسبینڈ کو بھی, اور ظاہر ہے کہ ان کے بعد یعنی کہ جو سیکنڈ وائف کے میکے والے ہیں وہ بہت اسٹرانگ تھے, بدماشی کی انہوں نے. جی بالکل, کہ ہم جان سے مار دیں گے تو میں اپنی بیوی کو ڈیورس کروں. جی. پھر تو یہ انہوں نے مجھے, پھر ظاہر ہے کہ مجھے سپریشن فیس کرنا پڑی اس وجہ سے, میں الگ ہو گئی تھی. پھر بچے میرے پاس تھے, پھر یہ بچوں کو بھی لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں آپ کو ڈیورس تو کر دوں گا, لیکن ڈیورس کے بعد بھی ہمارا ریلیشن رہے گا جو کسی کو پتہ نہیں ہوگا. سو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتی. اور لیکن یہ کہ ٹھیک ہے بچے آپ اگر آپ کا مجبور ہیں تو بچے پھر آپ میرے بچے میرے ساتھ سیٹ کر دیں, اور جو سیکنڈ وائف کے ساتھ آپ کا ایک نیو بیبی آ رہا ہے تو آپ اپنی لائف, اچھی لائف, ایک لگژری لائف آپ جی رہے ہیں, آپ کنٹینیو کریں اپنی لائف. ویل آف ہے, مطلب کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق. یس بالکل. پھر تو لیکن وہ جو اگین میں آپ کو کہوں, وہ جو سیکنڈ وائف تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا کسی طرح کہ ہم میسج پہ یا اس پہ ہسبینڈ کا میرے سے کمیونیکیشن ہے, تو انہوں نے بس گھر آ کے پورا دہشت گردی کی, اور اس کے بعد وہ کروایا, ان کو پریشرائز کر کے کروا دی ڈیورس کروا کے مجھے بالکل خالی ہاتھ بالکل باہر نکال دیا. روڈ پہ تھی میں بالکل. اور کوئی بھی بچے ہسبینڈ پہلے ہی لے چکے تھے کہ اگر یہ کیونکہ میں نے منع کیا تھا کہ میں ریلیشن نہیں رکھوں گی ڈیورس کے بعد اگر آپ ڈیورس کرتے ہیں. تو وہ بچے لے گئے تھے کہ بچوں کی وجہ سے, بچے کمزوری میری بہت زبردست, تو بچوں کے پیچھے یہ آئیں گی اور جیسا جیسا ہم کہتے جائیں گے ویسے کرتی جائیں گی. بچے لے گئے تھے. بچوں کو تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا, میں نے دیکھا بھی نہیں. بہت چھوٹی سی بچی جو پوری طرح مجھ پر ڈیپینڈ کرتی تھی, وہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو. 1 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے. وہ بچی کس طرح ہے, کس حال میں ہے, بڑے بچے کس طرح رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. بیکاز سارم بھائی کے شیلٹر ہاؤس کب پہنچی؟ مجھے جب انہوں نے نکال دیا تھا تو میں بہت مشکل سے اپنے پرانے نیبرز کے پاس پہنچی. وہاں پہ بھائی سے کانٹیکٹ ہوا بہت مشکل سے. آپ کے بھائی سے؟ میرے بھائی سے, بیکاز وہ میں نے بتایا تھا وہ فورن ہے, وہ یہاں نہیں ہے. اچھا. بہت مشکل سے کانٹیکٹ پایا, بیکاز کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ مجھے کچھ بھی, ڈپریشن کے مجھے بیچ کے عرصے میں مجھ پہ اٹیکس ہو رہے تھے. مطلب مجھے بس نہیں تھا کہ میں سوسائڈ کر لوں, میں کیا کر لوں اپنا, کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. روڈ پہ نکال دیا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہی کریں گے اب اکیلی کو. تو وہ اپنی پریویس نیبر کے پاس جب میں پہنچی ہوں تو بہت مشکل سے کانٹیکٹ ہوا. تو بھاجن نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ, ایک ادارہ ہے
सारिम बन्नी ट्रस्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ जाओ और वहाँ पे आपको जब तक मैं पहुँचता हूँ, बिकॉज़ उनका कुछ इशू है वहाँ से निकलने का, तो जैसे जब तक मैं पहुँचता हूँ आप वहाँ जाओ, आप वो सेफ़ जगह है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी है, वहाँ पे सेफ गार्ड है आपको, जो और कहीं नहीं मिल सकता। तो मेरे आने तक आप वहाँ पे रुको, जैसे ही मैं आ जाता हूँ फिर मैं आपको ले लूँ। और आई एम हेल्पलेस, अदरवाइज आई एम होमलेस, आई एम हेल्पलेस, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल अच्छा, खाली हाथ थी। जब मैं जिस कंडीशन में आई थी, मैं बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में, रोड के ऊपर जो टाइम मेरा गुजरा है, बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस मेरा गुजरा है। अब वो जरा बताना क्या हुआ था, जूते क्या हुए थे? शूज़, बिकॉज मैं रुक नहीं पा रही थी जहाँ पे भी ओवरनाइट, मुझे जब बाहर रोड पे कभी भी नहीं रहे, नेवर। तो वो जब रोड पे मैं जहाँ मैं रुकती थी वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे, तो मैंने सोचा मैं बैठ तो पा नहीं रही हूँ, फिर मैंने चलना शुरू कर दिया था रोड पे, किधर जा रही हूँ, कौन सी रोड है, रात का अंधेरे में मुझे कुछ समझ, मैं सिर्फ चल इसलिए रही थी क्योंकि मैं रुक नहीं पा रही थी, जहाँ मैं रुक रही थी वहाँ लोग पर जमा होना रात में, आफ्टर मिडनाइट के भी बाद। और शूज भी टूट गए थे उसमें चलते मेरे शूज घिस के भी टूट के बेचारे वो टूट गए थे। तो मैं बस आपको रास्ता भी नहीं पता था कि कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त। मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम कभी भी नहीं रहे अपने घर में भी, पेरेंट्स के घर में भी कभी भी अपने बड़ों के बगैर कभी अकेले भी नहीं निकले, और शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं नहीं निकली कभी, मैं रही भी नहीं कभी अकेली। उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, उनको पता भी नहीं कि आप किधर? नहीं, मैंने अपना डिवोर्स नहीं देखा। मुझे जहाँ मैं बहरिया टाउन में थी, मुझे सिक्योरिटी वालों ने आकर ये बताया कि यू आर नाउ डिवोर्स्ड। हाउ कम? उनको कैसे पता चला? उनके मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये जो वो मैंने बताया ना कि वो बिल्कुल उनके उसमें हैं, अभी अंडर कंट्रोल हैं सेकंड फैमिली के। तो वो उन्होंने आके हमें बताया कि भाई अब ये जो भी है इनसे मेरा अब कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज मैं इनको डिवोर्स कर चुका हूँ और आप इनसे घर खाली करवाएं। उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने आके मुझे बताया कि चूंकि आपका डिवोर्स हो चुका है, अब आपका कोई रिलेशन यहाँ के उनसे नहीं है, तो अब आप घर खाली करें। मैंने अपना डिवोर्स पेपर देखा भी नहीं है, ना मुझे वर्बली डिवोर्स मैंने रिसीव किया, ना मैंने साइन किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो कि मैं 6 महीने से क्यों होमलेस हूँ, क्यों हेल्पलेस हूँ। आपके बच्चों ने भी आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? यानी कि आपके पास कोई फोन? बच्चों से फिर मैंने कांटेक्ट किया था, तो वो भी यही कह रहे हैं कि चूंकि आपने अब्बू की बात नहीं मानी और आपने हमें अकेला छोड़ दिया, आपने अब उनको बच्चों को जो भी बताया जाता है ना, वो अपने फादर को ही ओबे करेंगे। आई नो बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। उनको ये बोला होगा कि अम्मा खुद छोड़ के चली गई जी, आप बच्चों को, तुम लोगों को छोड़ के चली गई है। बेटा ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ना, इस वक्त बच्चों को मैसेज दो, बताओ उनको, बताओ बच्चों और को अपने तुम्हारे दिल साथ की क्या हालत हुआ है। बताओ। मेरे बच्चों को मैंने बहुत समझाया, उनको बहुत बताया, बिकॉज वो अपनी पुप्पो के घर हैं, और एक्चुअली पुप्पो की भी हिस्ट्री यही है। 27 ईयर्स बैक लव मैरिज थी उनकी भी, ज़बरदस्ती की, जो हमारे यहाँ नहीं, बुरा समझते हैं हमारे यहाँ इसको। तो वो उनकी भी लव मैरिज थी, बट February 2019 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है। उनके बाद फिर ये सारा कुछ शुरू हुआ है, लव अफेयर्स और ऑफिस अफेयर्स और ये वो, जिसकी हमारे यहाँ कोई इजाज़त नहीं भी, ना इजाज़त है, ना पसंद करते हैं, ना अच्छा समझते हैं इसको। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? जी, मेरी अरेंज हाँ। तो बस वो उनको फिर मौका मिल गया, वो आपस में एक जैसे मिल गए, हाँ। सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, सारा तबाह कर दिया। तो वो आप अगर बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ये यहाँ कह सकती हैं अपने बच्चों को कि आप किस चीज़ से गुजरी हैं, और कोई माँ अपनी औलाद को ऐसे छोड़ के नहीं आती। कोई भी माँ बहुत पत्थर दिल माँ होगी जो निकलेगी। मैं कैसे किस मजबूरी से निकली? मुझे पता था कि जब मैं साथ जाऊंगी तो वो उनके साथ, जब मैं जाऊंगी वो मुझे बच्चों को अपने साथ और बच्चों को रखना चाह रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे उन लोगों को। तो मैं चाह रही थी कि मुझे मेरे बच्चों के साथ आप एडजस्ट, आप सेटल कर दें और आप अपनी सेकंड वाइफ के साथ इजी लाइफ जीते रहें। शेल्टर होम का रुख वही ख़वातीन करती हैं जिनको कोई दूसरा नहीं बल्कि उनके अपने दुख पहुंचाते हैं। और ये कहानियाँ सुनना एक बहुत दिल गुर्दे का काम है कि आप ये सुन रहे हो क्या
وہ لوگ جن کے ساتھ آپ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں, آپ کے خون کے رشتے, جب وہی آپ کو تکلیف پہنچا دیں, سو اس دنیا میں آپ کا کوئی اور نہیں ہوتا ایکسیپٹ فار وہ شیلٹر ہومز جو یہاں ہیں. اور ہم تو ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کے شیلٹر ہوم خالی ہوں, لوگ اپنے گھروں کو جائیں. مگر جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو یہ تو اور بڑھتے جا رہے ہیں میرے سامنے. ابھی اس میں ندوہ بہن, اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے اس کے کیس میں. جی, اس کے بھائی کو پتا ہے, بھائی نے یہاں بھجوایا ہے ہمارے پاس شیلٹر میں. اچھا, ابھی کسی نے, اب میں نہیں کہہ سکتا کون تھا, یہ بتا سکتی بہتر, مسنگ کی اس کی پوری پوسٹ چلائی ہوئی ہے اس بچی کی کہ یہ مسنگ ہے. یہ حالانکہ مسنگ نہیں, اگر مسنگ ہے تو آج دیکھ لے ہمارے پاس موجود ہے. اور جو نمبر دیے وہ بن جا رہے ہیں. وہ بھائی نے بھی کافی کانٹیکٹ کیا, ہم نے بھی کیا, ہم پوچھے تو سبھی اگر مسنگ ہو تو بھائی دیکھ لو یہاں بیٹھی ہوئی ہے بچی. تو وہ صرف شیطانیاں کرنا نا, ٹارچر کرنا اس کو, بچی کو بہت زیادہ. تو ایسے ایسے گیم کھیلتے ہیں, یعنی صبر اب بھی نہیں آیا ان کو کہ چلی گئی, بچوں سے دور ہو گئی, بیچاری دھکا ہی کھا رہی ہے. خاندان والوں کو دکھانے کے لیے نا کہ دیکھو نہیں, ایکچولی ادھر والے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ان کے خاندان والوں کو سب کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو ظالم لوگ نہیں ہیں, وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں ہم اس کو, ڈھونڈ رہے ہیں ہم. لیکن خاندان والوں یہ دیکھ لو, اگر یہ کہانی آپ سے کہیں سنی ہوئی ہے تو یہ بیچاری شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہیں. اور ہمارے نمبر بھی چل رہے ہیں, اس پہ رابطہ کر لے, ملوا دیں گے اس سے. خاندان والوں کو ایکچولی اپنے آپ کو میٹھا اور اچھا دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تو دوسری شادی اسی لیے کی ہے کہ وہ گم گئی, اور ماں جو ہے ہم نے کسی کے ساتھ پورا گیم بنایا ہوا انہوں نے اپنے لیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ فوزیہ ہمارے سامنے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے زیادتی کرتے تو اتنی زیادتی کر دیتے ہیں. فوزیہ کے باپ نے خود 3 شادیاں کر لیں, فوزیہ کی کہیں شادی نہیں کرائی, اور ان کو فوزیہ کو لگا دیا کہ تم اس کے کام کر لو, تم اس کے کام کر لو. ایک چلتا پرزا, ایک کیا کہتے ہیں مجھے, ایک گھر میں نہیں ہوتا, یوز ہو رہا ہوتا ہے, چلو جی اس کا بچہ ہوا ہے, اس کے بچہ سنبھال لو جا کے, چلو جی اس کے گھر میں دعوت ہے, تم جا کے وہاں پہ ہاتھ بٹا دو, چلو گھر کے مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے, اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھیجتے بھیجتے اس بندی کی عمر نکال دی اور شادی نہیں کی. بالکل. فوزیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. فوزیہ کتنا عرصہ ہو گیا ابا کے گھر چھوڑے ہوئے؟ 3 سال تو ہو گئے. 3 سال ہو گئے. اور فوزیہ کبھی اس گھر, کبھی اس گھر, کبھی اس گھر, بس کام کروا لو فوزیہ سے. جی. بہت سلیقہ شعر ہیں آپ, کچن وچن پورا گھر سنبھال لیتی ہیں. جی. تو فوزیہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, کیا کیا سنبھالنے, کیا کیا کام کر رہی ہوتی ہیں خاندان والوں کے؟ سب کے کام کرتی ہوں. سب کے کام آئی ہیں فوزیہ؟ جی بالکل, میرے کام کوئی نہیں آیا. گھر سے نکل کر کیوں آئی؟ گھر سے نکلنا, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہوتی ہے, عزت کی چھت ہوتی ہے, تو انسان کہتا ہے اچھا چلو بھائی کڑوا گھونٹ پی لو. جی, گھر سے میرے باپ نے پہلی شادی کی تھی جس سے ہم لوگ 4 بچے ہوئے تھے. میری 3 بہنیں اور ایک میرا بھائی. پھر ہم چھوٹے تھے, میرے والد نے دوسری شادی کی, سوتیلی ماں, اس سے 2 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹا. تو وہ بہت ظلم کرتی تھی. ابو بھی بہت ظلم کرتے تھے. پھر ان کا انتقال ہو گیا, مطلب بہنوں نے شادی کروا دی, امی نے دونوں اپنی بیٹیوں کی شادی کروا دی. لو میرج ہوئی ان کی, میرے بھائی کی بھی لو میرج ہوئی ہے. انہوں نے میرا نہیں سوچا. آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ جی, میرے ابو نے بولا کہ ان کی شادی کروں گا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا. اب آپ کے ابو حیات نہیں ہیں؟ آپ کے ابو زندہ ہیں ابھی کہ نہیں؟ جی ہے. ابو کا انتقال آپ نے بولا نا, مجھے سمجھ. امی کا انتقال؟ دوسری امی کا انتقال ہوا ہے. اچھا, دوسری امی کا انتقال. اور آپ کی جو سگی امی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کا بھی انتقال. میرے ابو نے اب تیسری شادی کی ہے. اب آپ کے ابو نے تیسری شادی؟ جی. ان کی 6 بیٹیاں ہیں. کن کی 6 بیٹیاں ہیں؟ جن سے شادی کی ہے ان کی 6 بیٹیاں. پہلے سے 6 بیٹیاں ہیں؟ جی. ایک ابھی کنواری ہے. میرے ابو نے بولا کہ ان کی شادی کروں گا, آپ کی نہیں کروں گا. وجہ؟ میرے بھائی نے گھر چھوڑ دیا تھا. میرے بھائی کو مطلب گھر سے نکال دیا تھا, سوتیلا بھائی, تو ان کے ساتھ میں نکل گئی تھی. میرے ابو نے خود ہی نکالا تھا, گالیاں دے کے یہ کر کے, تو ان کے ساتھ چلے گئی. وہ اپنے سسرال میں رہتے تھے. اچھا, وہ اپنے سسرال میں رہتے جی. تھے. ان کی بھابھی اور ان کی ساس مجھے نہیں چاہتی تھی. میں کبھی اپنی بہن کے سوتیلی گھر میں, بہن کے گھر میں رہتی تھی, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں, کبھی اس گھر میں. انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا. بہت لڑائیاں ہوتی تھی اس سے.
اور اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں یہ سارم برنی کے شیلٹر ہوم میں ہے اور ہم نے سارم بھائی بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں کرائی ہیں, بہت ساری لڑکیوں, ایک رستہ دکھایا ہم نے پبلک کو کہ بہت سارے لڑکے بھی کنوارے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں کہ وہ دھوم دھام سے شادی کر سکیں, بری دے سکیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو گھر بسانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان کو یہاں سے رشتے مل جاتے ہیں اور بچیوں کو ان کے گھر مل جاتے ہیں. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھے گھروں میں, کیونکہ سارم بھائی بہت دیکھ بھال کے, جس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی جاتی ہے اس طرح دیکھ بھال کے شیلٹر ہوم کی لڑکیاں دیتے ہیں کہ بھئی 2 وقت کی روٹی تو ان کو یہاں پہ بھی مل رہی ہے, لیکن ایک اچھا سہارا, ایک عزت کی زندگی ملے تو یہ اس لڑکی کے ہاتھ پیلے کریں یہاں سے. سو اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے نازیہ کا جوڑ کہیں کسی جگہ بھی بن پا رہا ہے تو کیوں نہیں شیلٹر ہوم کا رخ کرتے اور یہاں سے رشتے لے جاتے لڑکیوں کے. بہت سارے ایسی لڑکیاں ہیں جن کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کر پائے ہیں اور وہ خود اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے گھر بنانا کسی نہیں اچھا لگتا. اور شیلٹر میں بھی اور شیلٹر سے باہر بھی ہم سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں بچیاں, وہ شادی کرنا چاہتی ہیں, رشتے نہیں آ رہے ہوتے, سو وہ رشتے لے کر یہاں آ سکتے ہیں. اگر وہ جینوئن لوگ ہیں تو یہاں سے ان کو رشتے ملیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ نے دیکھا عورت کہانی اور ڈفرینٹ خواتین کی کہانیاں آپ نے سنی. اس وقت یہ جو بچیوں کی کہانی ہے نا, یہ آپ سنیں گے آپ یقین نہیں کریں گے. میں بھی سارم بھائی سے یہ کہہ رہی تھی کہ سارم بھائی جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے نا, آپ نے ان کو کبھی تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا, مجھ سے بھی زیادہ سارم بھائی نہیں دیکھا ہوگا ان کو تڑپتے ہوئے. اور جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کو بس ایک ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایک اولاد مل جائے, پالنے کے لیے تیار ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کیسے دنیا میں لوگ ہیں. یہ تو خدا نے خود قدرت اندر ڈالی ہے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے پیار, لیکن یہاں میرے پاس کچھ بچے ہیں مسنگ. اس وقت میں اگر آپ کو دکھاؤں, یہ 2 چھوٹی سی پیاری سی بہنیں, اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ, یہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. میری مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اس کی شکل مجھے بلاد جیسی لگ رہی ہے. میں دیکھ رہی ہوں ادھر, دیکھو, میں اس لیے تمہیں دکھانا چاہ رہی ہوں. کیا پتہ تمہاری امی دیکھ رہی ہوں, کیا پتہ تمہاری خالہ دیکھ رہی ہوں. یہ کتنے عرصے سے, اور یہ مسنگ بھی اس کو کوئی 4-5 مہینے ہو گئے میرے. یہ دونوں بہنیں سارم بھائی, اور یہ ادھر آؤ, مسنگ قریب آؤ, بھی ادھر اس کے ایسی قریب آؤ. ہیں, یہ دیکھیں کیسے رو رہی ہے بچی وہ چھوٹی. رونا نہیں, بہت اچھی بہادر بیٹی, بہت اچھی بات. تم صحیح جگہ. یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ کوئی اور نہیں چھوڑ کے. عائشہ اور ایمن, انہوں نے نام بتایا. یہ لیاقت آباد تھانے کی حدود سے ملی. سراب گوڈ میں شاید باپ چھوڑ کے گیا تھا, سامان بھی تھا, کپڑے جوتے بیگ کے اندر سب رکھے ہوئے تھے, کھانے کا کوئی وہ تھیلا بھی رکھا ہوا تھا. آپ کے ابو نے چھوڑا تھا آپ کو؟ ابو تھے وہ آپ کے؟ اور آپ کی امی کہاں ہے؟ ہاں, آپ کی امی کہاں ہے؟ گھر میں ہے امی؟ ابو امی کی لڑائی ہو گئی تھی کیا, تو کیوں چھوڑ دیا؟ اور بہن بھائی ہیں؟ ہاں, اور بہن بھائی ہیں آپ کی میری جان؟ کیا نام ہے ان کا؟ محمد احمد بیٹے ہیں وہ, بھائی ہیں. اور کیا ہے نام؟ اور کوئی نہیں ہے, ایک بھائی ہے. ایک بھائی بڑا ہے آپ سے. اور امی ہے؟ امی کو پتہ ہے ابو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ امی کو نہیں پتا؟ ان کا نام ہے کیا؟ عائشہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ کا نام کیا میری جان؟ آپ کا نام ایمن. ایمن کتنے سال کی ہے؟ 6 سال کی. ایمن بہت پیاری بچی ہے. اور آپ کا کیا نام ہے میری جان؟ عائشہ. عائشہ. اور سار بھائی کتنے دنوں سے ہیں آپ کے پاس؟ یہ 4-5 مہینے ہو گئے میرے پاس ان کو. کافی ہم نے تلاش کیا, ڈھونڈا, لیکن جب خود ہی چھوڑ کے جائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا. لیکن یہ کہ میں اس لیے آج ان کو یہاں لانے کا مقصد ہے کہ یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کا. کم از کم فیملیز دیکھتی ہے, کوئی پڑوسی دیکھے, ہمیں بتائے تو صحیح نا کس منزل پہ جانا ہے. اور ان بد نصیبوں کو یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے سڑکوں پہ نہ چھوڑو, کچرا کنڈیوں پہ نہ پھینکو, ہمارے پاس دے کے جاؤ بھائی. ہم اگر سوال بھی کریں گے ایک حد تک کے سوال کریں گے کہ جس سے بچوں کو محفوظ کر سکے. اس سے زیادہ ہم سوال بھی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بچیاں پتہ نہیں کیا سوچ لے کر کے آج جی رہی ہیں. میں نے جس دن آئی اس دن بھی نہیں رو رہی. میں آج خود حیران ہوں کس طریقے سے رو رہی ہیں بچیاں اس وقت. ایک اب یاد آ رہی ہوگی اس وقت, تو تازہ معاملہ ہوگا نا کہ شاید ماں آ جائے. یہ ایمن ہے اور ایک عائشہ ہے. جی عائشہ ہے. اور یہ لوگ 4-5 مہینے پہلے ان کو ان کے ابو ان کا سامان دے کے
को कहीं छोड़ के चले गए। कभी कभार ऐसा होता है कि माँ बाप में आपस में लड़ाई हो जाती है, तब भी गुस्से में एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभार ये होता है उनको लगता है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पाल सके। लेकिन मैं उन माँ बाप से कहती हूँ कि ऐसे कहीं छोड़ कर ना जाए, शेल्टर हाउस के बाहर छोड़ दें। कई बच्चों को क्या पता, उनको कोई गलत लोग उठा के ले जाएं, उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच दें। आपको नहीं पता कितनी गंदी है ये, कोई ज्यादती कर ले। ये तो खुदा ने उनके ऊपर ऐसा है कि बचाया। इनको कौन छोड़ के गया सारिम भाई? औरत को अब देखे शराब गुड ऐसी जगह पे छोड़ा नहीं, आपके पास कौन वही बता रहा हूँ, कोई मुसाफिर खातून थी, बस से उतरी, उसने देखा, ढूंढा, पता कुछ नहीं हुआ, तो लियाकताबाद की रिहायशी थी, वहाँ ले आई। फिर वो ला करके उसने थाने में दिया, थाने वालों ने हमारे हैंड ओवर किए ये बच्चे। तो मैं तो कहता हूँ लोग कम से कम हमारे हैंड ओवर, पुलिस वालों की भी मेहरबानी है जो ऐसे मासूम बच्चों को हम तक भेज देते, हम कोशिश करके घरों तक भेजते हैं उनको। लेकिन अगर सड़कों पर छोड़ दे, बेयारो मददगार छोड़ दे, क्या ये कलियों ऐसी बच्ची आई, क्या करेंगी, क्या कहेंगी, ये किसको रोकेंगी ये किसी भी चीज से? आप स्कूल जाती थी एमन? नहीं? आपके अब्बू का नाम याद है? अम्मी का नाम याद है? अब्बू अम्मी कहती थी बस। हाँ, भाई का नाम याद है बस? भाई का दोबारा नाम बताओ। हाँ, मोहम्मद अहमद। कितना बड़ा है भाई? भाई कितना बड़ा है बेटा? इससे बड़ा है कह रही है, मेरे से बड़ा है। हो सकता है, वही बात है ना कि बेटियां बोझ भी तो है ना कुछ लोगों आपने की। कभी देखा है मुझे टीवी पे देखा है? आपने टीवी चलता था आपके घर में? नहीं, नहीं देखा। फिर आप अभी क्यों रो रही हो? अम्मी के पास, अब्बू के पास जाना है। हाँ, अल्लाह, इसको कोई रिश्तेदार इसको देख रहा है, इसको कोई खाला, जानने वाला, चाचा, कोई खाला, मामू। चाचू, प्लीज इनको इनके माँ बाप से मिला दो, क्योंकि अब्बू इनको खुद छोड़ के गए। हमारे नंबरों पे पता नहीं राब्ता किस करें, आए मजबूरी में मिले। होंगे, क्या तकलीफ होगी जो अपनी औलाद को अपने से जुदा कर दिया है। अगर इनके माँ बाप भी देख रहे हैं, उनके हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, तो प्लीज भले मत ले जाओ, इधर ही पढ़ने दो, सिर्फ आके बच्चों से मिल लो। आपको कोई बच्चे वापस अगर नहीं आप इनके खराजात उठा सकते, कोई नहीं आपको देगा, लेकिन बस अपने बच्चों से आके मिल लो, इनको एक दफा गले लगा लो। देखो कैसे रो रहे हैं अपने मसला माँ ये है ना, मैं इनको अडॉप्ट करा दूं, लेकिन कल को अगर माँ बाप आ गए तो मैं किधर खड़ा हूँ फिर? ये भी बड़ा एक मसला है। या तो आके लिख के दे दो कि भाई कि आप इनको अच्छे घर में किसी में दे दें, क्योंकि कल को आप आके सारिम भाई को ना पकड़ो कि भाई आपने मेरे बच्चे किधर किए। एग्जैक्टली, हमारे पास तो ये अमानत है ना, हमने तो अमानत की तरह रखना है इनको। बिल्कुल। ये सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में मौजूद हैं आपके दोनों बच्चे, आयशा और एमन। प्लीज इनको, जो भी अगर देख रहा है यहाँ पे, इनके कोई खानदान वाले, आपने फेसबुक पे भी डाला, बहुत जगहों पे डाला, लेकिन इस वक्त ये यहाँ पे मेरे शो पे इस वक्त बैठी हैं। मेरे बच्चे उधर देखो, और इनके आंसुओं में ना इनका दर्द समझे लोग। जिस तरीके से मासूम बच्चियां रो रही है ना आंसुओं से, इनका दर्द समझे कि दर्द क्या महसूस कर रही होंगी वो। ये दोनों तो चलो एक यहाँ किसी घर से बाप को छोड़ के गया है। मैं मुकद्दस नाम है बेटा? तानिया नाम है। तानिया उधर देखो। तानिया, ये तुम्हारा सच्चा नाम है? तुम्हारे अम्मी अब्बू इस नाम से पुकारते थे तुम्हें? तुम लाहौर के किस गांव से हो? लाहौर पंजाब में किस गांव से हो? जोर से बोलना मेरा बच्चा। याद नहीं है? नहीं, लाहौर में को कोई नाम बता रही थी ना बेटा इलाके का। इसका क्या बताई थी? फतुआला के इलाके से है ये। वालिद का नाम? खालिद। और वालिद? अम्मी का? शाजिया। बहन भाइयों का? आमना पी, बतूला पी, महनाजा पी और अरूज और जहरा। ये इसको काम पे रखवा कर पंजाब चले गए थे इसके वालिदैन। वहाँ काम पर कोई मसला हुआ, जो घर की बाजी थी उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, और जो दूसरी मासी थी उसको इसको बीच रास्ते में छोड़ के चली गई। पता नहीं कैसे गिरते पिटते ये सारिम भाई के वेलफेयर ट्रस्ट तक पहुंची है। इसकी तस्वीरें मिसिंग के तौर पर फेसबुक वगैरह पे लगाते रहे, लेकिन आज मैं यहाँ इसका चेहरा दिखा रही हूँ। इसके वालिदैन को अगर नहीं पता कि वो किधर है तो प्लीज़ ये देख लें, ये सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट पे मौजूद है। और कितना अरसा हो गया सारिम भाई इसको? इसको कुछ साल के लगभग हो गया। 1 साल से ये बच्ची यहाँ मौजूद है। 1 साल में इतनी ज़्यादा ज़ाहिर शक्ल नहीं बदलती है। अभी भी आप इस बच्ची को देख सकते हैं,
یہ مسنگ ہے. بیٹا آپ پلیز کیمرے میں دیکھو تاکہ آپ کے اگر کوئی رشتہ دار آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کرے کہ آپ اپنے گھر پہنچو, اللہ کرے یہ بچیاں اپنے گھر پہنچے. لوگ اتنی شیئرنگ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ان چیزوں کو شیئر کریں کہ بچے اپنے گھروں کو پہنچے کسی صورت جو ہے نا. اس طریقے سے در بدر ہمارے پاس ہیں بڑے اچھے سے, یہ نولیوں میں آئے تھے, آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن ماں باپ لیکن ان نہیں کے ہیں. دلوں کا کیا بس کریں. آ کے ان کو گلے سے لگا لیں, نہیں اخراجات اٹھا سکتے, مہنگائی کا دور ہے, میں سب سمجھتی ہوں, بس اپنے بچوں کو پیار سے محروم نہیں کر. وہ پیار کوئی نہیں دے سکتا, دنیا کے کتنے بھی پیسے ہوں وہ نہیں کوئی دے سکتا. یا لکھ کر دے دیں کہ بھائی ان کو آپ اڈاپٹ کرا دیں اچھے گھروں میں. نہیں کم از کم پیدا نہیں کرے نا, اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر پیدا کر کے اس طریقے سے سڑکوں پہ چھوڑنا تو بہت بڑا ظلم ہے یہ معصوم کلیوں کے ساتھ. یہ تو میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتی, میرے اندر اتنی طاقت نہیں.